السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے فیوریٹ رائٹر زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ آپ سب کے فیوریٹ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 33 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زندگی یوں بھی گزاری جا رہی ہے جیسے کوئی جنگ ہاری جا رہی ہے، جس جگہ پہلے کے زخموں کے نشان میں پھر وہیں پر چوٹ ماری جا رہی ہے۔ وقت رخصت آپ دیدہ آپ کیوں ہیں، جسم سے تو جاں ہماری جا رہی ہے۔ دھوپ کے دستانے ہاتھوں میں پہن کر برف کی چادر اتاری جا رہی ہے۔ غیر حقیقی محبت ایک روشن شعلے کی مانند ہے جو گرم ہے لیکن جلد بجھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں اور اسے دنیا کا بہترین اور کامل ترین انسان سمجھتے ہیں تو آخرکار کمال کا وہ بلبلہ ہمارے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ برا ہے، بلکہ یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ وہ زندگی کے کچھ حصوں میں کامل اور کامل ترین نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ غیر حقیقی محبت آپ کو حقائق کی ایک سیریز سے آنکھیں بند کرنے اور منطق کو نظر انداز کرنے اور صرف اپنے جذبات پر توجہ دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اسی سے مختصر یا طویل مدت میں تکلیف پہنچے گی، کیونکہ احساسات اگرچہ اہم ہیں، سب کچھ نہیں ہو سکتے۔ آسمان سے رات برستے برستے تھک کر دن کے نور کی آغوش میں سمٹی، مگر آج کی صبح بوجھل سی تھی، دکھ اور تکلیف سے لبریز۔ ہواؤں میں سرخیاں سی تھیں اور دھوپ میں گرم تپش۔ محبت کے پکے راگ فضا میں مرتعش تھے تو نفرت کی آگ میں جلنے والی چنگاریوں کی راگ فضاؤں میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہر سینے میں جلن سی پیدا کر رہی تھی۔ آسمان شفاف تھا، نیلا کانچ سا شفاف۔ اگتے سورج کی حدت روز سے زیادہ گرم تھی۔ جب ایسے میں یزدان خانزادہ کی کار بہت تیزی سے پولیس اسٹیشن کی گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کار رکی اور اس سے بھی تیزی سے کار کا ڈور کھول کر وہ اترا تھا۔ وجیح چہرے پر موجود سختی، آنکھوں میں بے تحاشا سرخی اور پیشانی پر لکیریں، چہرہ تنا ہوا اور انداز میں اضطرابی کیفیت۔ سورج سے قدم آگے بڑھے اور بہت تیزی سے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے قدموں میں بے چینی ہی بے چینی تھی۔ ادھر اندر عجیب سی افراتفری میں بھی ایک ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ موت کی کافوری بو کے ساتھ وحشتوں میں مبتلا سکوت۔ وہاں موجود ہر کسی کی آنکھوں نے اسے دیکھا اور آپس میں کانا پھوسیاں شروع ہو گئی تھی۔ ایسی کانا پھوسیاں جن کو سننا اس کے لیے عذاب تھا۔ دل کا درد تھا، لیکن تیز تیز بڑھتے ہوئے وہ یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں صاف کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ یہ سرگوشیاں تھیں اس آخری کارنامے کی جو افشین نور فردوسی نے انجام دیا تھا۔ رات کے آخری پہروں میں ہونے والے حادثے کی کانا پھوسیاں افشین خانزادہ نے اجلال خانزادہ کو گولی مار دی تھی۔ یہ خبر افراتفری مچانے کے لیے کافی تھی۔ لوگ حیرتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ پر ہوا کیسے؟ سب جاننے کے لیے متجسس تھے، مگر صحیح خبر تو بس اس آفیسر یا کانسٹیبل کو ہی معلوم تھی جو اس وقت آن ڈیوٹی تھے۔ لیکن صحیح خبر حاصل ہو تو کیسے، جب وہ چند افراد ابھی کمشنر وجدان کے زیر سوال تھے۔ یزدان خانزادہ تیزی سے چلتا ہوا وجدان صاحب کے آفس تک پہنچ آیا، ہاتھ مار کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا اور آفس میں موجود کرسی پر بیٹھے وجدان صاحب نے فوری گردن گھمائی، یزدان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نرمی ابھری، پھر سنجیدہ ہو گئے۔ وہاں موجود اور لوگوں نے بھی اسے دیکھا۔ واسق نے بھی اس پر ہمدرد نگاہ ڈالی، پھر آنکھیں جھکا لی۔ ولف کو ہمدردی سے نفرت تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا وجدان صاحب کی ٹیبل کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ بیٹے کی نگاہیں ایک دوسرے میں گڑ گئیں۔ کہاں ہے وہ؟ بس یہی ایک سوال اور کچھ نہیں۔ انہوں نے لب بھینچ کر اس کی حالت دیکھی، پھر ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑے واسق کی طرف گردن گھمائی۔ واسق، انہوں نے پکارا اور اس نے فوری ان کی طرف دیکھا۔ یزدان کو مسز اجلال کے پاس لے جا۔ وہ یزدان سے نظریں ملائے بغیر بولے تو واسق نے بس سر ہلایا۔ آئیں۔ یزدان کے چہرے پر پھیلی ہوئی وحشت کو افسوس بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر باہر چلنے کے لیے کہا۔ وہ جبڑے تانے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ جاتے ہوئے یزدان کے پشت کو دیکھتے ہوئے وجدان صاحب نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، چند گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ادھر وہ لمبے کوریڈور سے گزرتا ہوا واسق کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کے استفسار کرنے پر وہ رات کے آخری پہر میں ہونے والے اس حادثے کی ڈیٹیل اسے بتا رہا تھا۔ رات مسز اجلال ادھر آئیں۔ انہوں نے اجلال خانزادہ سے ملنے کی خواہش کی، آفیسر کو رشوت دی، 5 منٹ کا وقت مانگا اور وہ اجلال سے ملنے چلی گئیں۔
کچھ دیر کے بعد کانسٹیبل کو ان کے تیز تیز ہاتھوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ پھر جب خاموشی چھا گئی تو اسے کچھ شک ہوا۔ وہ ادھر گیا تو اجلال کو گولی لگ چکی تھی اور مسز اجلال وہیں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ چلتے ہوئے واسق آہستہ آہستہ آواز میں ساری رپورٹ سنا چکا تھا۔ اجلال کہاں ہیں؟ یزدان کی آنکھیں اور بھی سرد ہونے لگی تھی۔ اتنی آسان سی اجلال کی موت قبول نہیں کرے گا۔ فی الحال ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر حالت تشویشناک بتا رہے ہیں، گولیاں سینے میں لگی ہوئی تھیں اور واسق سیدھے ہاسپٹل جاؤ، وہ کسی صورت میں بھی مرنا نہیں چاہیے، نہ ہی ادھر سے غائب ہو، سیکیورٹی ڈبل کر دو۔ اجلال کے آدمی کچھ بھی کر کے اسے وہاں سے آزاد کروانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ وہیں تھم کر تیزی سے اسے ہدایتیں دے رہا تھا۔ واسق نے بس سر ہلایا اور اس سے بھی تیزی سے مڑ کر چلا گیا۔ یزدان نے جاتے ہوئے واسق کو دیکھا اور پھر بند دروازے کو۔ افشین اسے دروازے کے پیچھے موجود تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ افشین وہاں رکھی اکلوتی کرسی پر بیٹھی سامنے رکھی ٹیبل پر سر رکھے یوں پڑی تھی جیسے زندگی کی کوئی رمق ان کی آنکھوں میں دکھائی نہیں دے رہی ہو، بے جان سی، برف سی۔ یزدان کے قدموں میں برسوں کی تھکان اتر گئی، آنکھوں میں عذاب دہ تاثر پیدا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ان کے قریب چلا آیا، وہیں ان کے قریب رکا اور افشین نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے یزدان کو دیکھا اور بجھتی ہوئی آنکھوں میں چند پل کے لیے زندگی کی چمک ابھری، پھر جوت بجھتی ہی چلے گی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا، کیوں کیا؟ وہ وہیں پنجوں کے بل بیٹھا، دونوں ہاتھوں کو ان کے گھٹنے پر رکھے اور تھکی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ بھوری آنکھیں آج نہ سرد تھیں نہ سخت، بس دکھ، عذاب اور ان کی تکلیف کا احساس۔ افشین نے ایک ہاتھ اٹھایا اور یزدان کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یزدان نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ افشین کی لرزتی انگلیوں میں سالوں بعد مامتا کی حس تھی۔ بہت چاہا یزدان، بہت چاہا تمہارے لیے سب بھلا دوں، بہت چاہا کہ اپنے دل کے لٹنے کا غم بھول جاؤں، تمہیں غازی سے مانگ کر ایک الگ دنیا بسا لوں، جس دنیا میں بس میں ہوتی اور میرا پرنس ہوتا۔ یزدان کے چہرے کو چھوتے ہوئے، اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے وہ آج اس پل اس پر صدقے ہو جانا چاہتی تھی۔ یزدان دم بخود سا بس گرے آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے موتی کو دیکھ رہا تھا۔ افشین اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتی اپنے سینے میں قید کرتی بولتی جا رہی تھی۔ پرنس کی ماں کو کچھ نہیں چاہیے تھا، بس پرنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ میرے غازی کی اولاد تھا۔ افشین کی زندگی میں آنے والے تمام مردوں میں غازی وہ مرد تھا جسے افشین نور کو عشق تھا۔ تو مجھے اس مرد کی اولاد سے کیسی محبت رہی ہوگی؟ ماں کی محبت ایک طرف، غازی کی اولاد ہونے کا احساس ایک طرف۔ پرنس میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے تھا، بہت ہی قیمتی، ایسی قیمتی شے کہ ہر کسی نے افشین نور فردوسی کی اسی قیمتی شے سے کھیلنے کی کوشش کی۔ وہ یزدان کے چہرے کو چھوتی ہوئی بولتی جا رہی تھی اور ان پلوں میں یزدان کے سینے میں بس درد ہی درد امٹ رہا تھا۔ ہر کسی نے مجھے چوٹ پہنچانے کے لیے تمہیں ہی چنا، غازی نے تمہیں ہی مجھ سے چھینا، اجلال نے تمہیں ہی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی، تمہیں ہی زندہ لاش بنانا چاہا، اور خلیل نے بھی تمہیں ہی مار کر مجھے جیتے جی مارنا چاہا۔ افشین کی قیمتی شے ہونے کا قصاص تمہیں ادا کرنا پڑا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دینا پرنس، معاف کر دینا۔ آنسو ابل ابل کر افشین کی آنکھوں سے نکل رہے تھے اور لگاتار ان کی طرف دیکھتے ہوئے یزدان کی آنکھوں میں نمی سی آنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر مجھے معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جس کی ماں میرے جیسی عورت ہو، اس کی اولاد کیوں کر اسے معاف کرے؟ مگر میں کیا کروں پرنس، کیا کروں پرنس؟ اس زخمی عورت کے غرور کو روندا گیا تھا۔ وہ عورت جسے خود پر اتنا ناز تھا کہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی اسے ٹھکرائے جانے کا درد ملے گا، بہت تکلیف دہ احساس تھا، بہت ہی تکلیف دہ۔ انہوں نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ مامتا کو زخمی عورت نے نگل لیا اور انہوں نے کس کر آنکھیں بند کر لیں، پھر کھول کر یزدان کی طرف دیکھا، پھر اپنی آنکھیں سختی سے رگڑ لیں۔ گردن اب اٹھی ہوئی تھی۔ آئی نو کہ یہ باتیں ہم دونوں کے بیچ آئیں، اس لمحے کو زہریلا کر دیں گی، ہم دونوں کھو جائیں گے۔ ماں بیٹے کے درمیان انتقام کی آگ سب کچھ جلا دے گی، پھر رہ جائے گی اپنی انا اور غرور میں دبی ہوئی افشین خانزادہ، اور اس کے انتقام کی بھینٹ چڑھ چکا ہے یزدان خانزادہ۔ وہ اس بار عجیب سا مسکرائی۔ سچ کہتی ہے وہ، ان کے اندر کی زخمی عورت انہیں کسی رشتے کے آگے جھکنے نہیں دے گی، ہر بار وہ اپنا ہی سوچے گی۔ یزدان نے ہونٹ بھینچے، ان کے گھٹنے سے دونوں ہاتھ ہٹائے اور پھر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اجلال کو اتنی آسان سزا دے کر خود کے لیے زندگی بھر کے لیے سزا کیوں منتخب کر لی؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا وہ سرد آواز میں ان سے سوال کر رہا تھا۔ افشین کرسی پر تن کر بیٹھی، گردن اٹھائی اور اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے اجلال خانزادہ کے گناہوں کی تصویر بن کر نثر میرے آگے کھڑا ہو جاتا، پھر ایک ایک کر کے اجلال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں ٹوٹ جاتی، میرا غرور پاش پاش ہوتا، میں پھر کبھی تم سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہتی، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا، ہاں مار ڈالا۔ وہ بولتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہنسی۔ یزدان کی آنکھوں میں سارے جسم کا خون سمٹنے لگا۔ افشین نے ہنستے ہنستے آنکھوں میں آیا پانی 2 انگلیوں سے صاف کر کے یزدان کی طرف دیکھا، پھر بولی، مجھے دھمکی دے رہا تھا، باہر نکل کر مجھے مارنے کی بات کر رہا تھا،
تمہیں مار دینے کی بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اس طرح مارا جس طرح سوچا تھا۔ اس کہانی میں اجلال کا انتخاب میں نے کیا تھا تو پھر تمام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں اسے آج مارتی یا کل، مگر اسے اپنے ہاتھوں سے ہی مارتی۔ اپنے اس کام پر وہ ذرا برابر بھی پشیمان نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی ان کا غرور خاک نہیں ہوا تھا۔ اپنے کارنامے پر افشین نور فردوسی جیت کے احساس سے لبریز تھی۔ ایک بار پھر وجدان کو ہرا دینے کی خوشی سے زخمی عورت کا سر بلند تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے مار کر اپنے غرور کو سر بلند کیا ماما، لیکن میں کیا کروں ماما، میں کیا کروں؟ وہ بولا اور افشین کی آنکھوں میں نمی تیری۔ مجھے ساری زندگی ہار کا درد دے کر پھر سے آپ کو خوشی مل گئی، پھر سے وہی جیتا اور میں ہارا، پھر سے افشین نور فردوسی کی وجہ سے یزدان خانزادہ کو بدترین شکست ملی۔ وہ تبھی آواز میں چیخا۔ افشین اب ساکت ہو گئی۔ زخمی عورت یہیں تو خاکسار ہو جاتی تھی۔ پرنس کے درد سے تو سینے میں لگے زخم سے لہو رسنے لگتا تھا۔ وہ زخمی نگاہوں سے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ایک بار پھر اپنی ہی فکر ستا گئی۔ نثر کے انکشافات سے آپ کی زخمی عورت ڈر گئی۔ جھک جانے کے خیال سے آپ کی انا بلبلا اٹھی اور آپ نے یہاں آ کر اجلال خانزادہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے آپ گنہگار مانتی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کل کو نثر سے کہہ سکیں میں نے تمہارا کفارہ ادا کر دیا۔ اب کیسی ماں ہے ماما، کیسی ماں ہے جسے اپنی اولادوں کے جذبات روند کر محبت جتانی آتی ہے؟ بولتے ہوئے جیسے بری آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا تھا۔ بند کمرے میں گھٹن ہی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ افشین کا دم گھٹ رہا تھا۔ گلے میں پھندا کسنے والی حالت پھر سے رسی کس رہی تھی اور پل پل بجھتی آنکھیں بس یزدان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے قیمتی شے ہوں، مگر میری قیمت اتنی پست کیوں ہے کہ ہر بار آپ میری ذات پر ہی پاؤں رکھ کر اپنے انتقام کی آگ سرد کرتی ہیں؟ ہر بار میری ہی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ افشین کے اندر اب کچھ کٹ سا رہا تھا، شاید دل یا شاید کچھ اور یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سفید پڑ رہی تھی۔ یزدان قدم قدم چلتا ان کے نزدیک آیا، دو زنوں ہو کر قریب بیٹھا، دونوں ہتھیلیاں ان کے گھٹنوں پر ٹیکی اور لہو رنگ آنکھیں بجھتی ہوئی گرے آنکھوں میں ڈالی۔ اب آپ اپنی محبت کی بات کرتی ہیں نا ماما، مگر اس پرنس کی محبت کا کیا؟ پرنس اب بھی آپ سے محبت کرتا ہے، بہت محبت۔ بدلے کی آگ ہی آگ لگا کر بھی آپ کے انتقام، آپ کی نفرتیں یا محبت ختم نہیں کر پائیں۔ سوچے ماما، پرنس نے کبھی آپ کو کوئی سزا کیوں نہیں دی؟ کبھی آپ سے دور کیوں نہیں ہو پایا؟ میں چلا جاتا آپ کی دنیا سے، کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاتا، مگر پرنس اس محبت کا کیا کرے جو اسے اپنی ماں سے ہے؟ وہ اپنی ماں کو سزا دیتے نہیں دیکھ سکتا، اسے دنیا والوں کے سامنے مجرموں کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جیسے شکست سا ہو کر وہیں ان کی گود میں سر رکھ کر رویا تھا۔ افشین بت سی بن گئی تھی۔ وہ جو اونچا لمبا بھرپور مرد تھا جس نے کبھی آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ان کے سامنے رو رہا تھا۔ ہاں، وہ ماں تھی، اور بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، مگر ماں کے آگے دل کے درد آنسو بن کر بہہ ہی جاتے ہیں۔ افشین کی آنکھوں سے سمندر پھوٹا اور آنسوؤں نے سارا منظر دھندلا دیا۔ کانپتی انگلیاں اٹھیں اور یزدان کے سر پر ٹک گئی۔ میں کیسے برداشت کروں گا کہ آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو؟ میں کس طرح برداشت کروں گا کہ لوگ میری ماں کو قاتل کہیں؟ وہ رو رہا تھا، جیسے فریاد کر رہا تھا۔ افشین کا دل کٹ کٹ کر لہو رنگ ہوا تھا۔ پہلی بار زخمی عورت ہاری، غرور جھک گیا۔ یہ کیسی سزا مجھے آپ نے دی ہے؟ یہ اجلال کی سزا نہیں تھی، یہ سزا مجھے ملی ہے، آپ کے پرنس کو ملی ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا تو پھر ساری زندگی میں اس وحشت و درندگی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ان کی گود میں چہرہ چھپائے بہت تکلیف میں تھا، اور اس درد و تکلیف سے بس وہی اسے نکال سکتی تھی۔ ان کے لبوں سے لرزتے ہوئے نکلا، یزدی بس ایک بار مجھے غازی سے ملوا دو، بس یہ ایک آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ یزدان نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ افشین کی گرے آنکھوں میں ایسی منت آمیز حسرت بھری ہوئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا تھا۔ آہستہ سے ان کی گود میں دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اٹھا، ایک بازو کی آستین سے آنکھیں رگڑی، گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور آگے بڑھا کے، میں جانتی ہوں میں یہاں مجرم ہوں، لیکن میں خود اس کے پاس چل کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ جانے یہ مسز اجلال ہونے کا اعزاز تھا یا کوئی اور بات، کمشنر وجدان نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈلوائی تھیں۔ یہ قانون کے خلاف ہے، آپ ادھر مجرم کی حیثیت سے موجود ہیں، میں پاپا کو بھیجتا ہوں۔ بھاری ہوتی آواز میں بول کر اس نے افشین سے کہا اور اس بند کمرے سے نکل گیا۔ افشین آنکھیں بند کر کے پھر سے کرسی پر ڈھہ گئی۔ جانے کتنے لمحے بیتے، نہ خاموشی روئی، نہ اب افشین کی آنکھوں سے آنسو گرے، بس خاموشیاں سکوت اختیار کی لرز رہی تھیں۔ اسی لرزتی ہوئی خاموشیوں میں لرزاں دھڑکنوں نے مخصوص آہٹیں سنی۔ افشین نے آہستہ سے پلکیں کھولیں۔ کمشنر وجدان اندر آ چکے تھے۔ افشین کے لبوں پر افسردہ مسکراہٹ ابھری، زخم ہوتی مسکراہٹ۔ ہر بار ہی لگا کہ انہیں بھول جائیں گے، کیا تھی خبر کہ اور بھی وہ یاد آئیں گے، چنگاریاں جو عشق کی دل میں دبائیں گے، ایسا دھواں اٹھے گا کہ سب جان جائیں گے۔
آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ ادھر تو اجنبیت ہی. بھوری آنکھیں خالی خالی سی تھیں، کچھ بھی تو نہیں تھا ان میں. محبت اور روٹ چکی تھی، آج نفرت سے بھی ہو گئی تھی. افشین آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، قدم قدم چل کر دروازے کے قریب کھڑے وجدان تک آئی. بجھتی ہوئی شمعوں جیسی روشنی سیک رہی آنکھوں میں ابھری. تم سے کیا کام ہو سکتا ہے غازی؟ جب سارے تعلقات کی ڈوری ٹوٹ چکی ہے. کتنی چاہت گرے آنکھوں میں چھلک رہی تھی، ایسی چاہت جس میں کوئی ہوس نہیں تھی، جیت لینے کا نشہ نہیں تھا. سالوں بعد وجدان کچھ کہنے کے لائق نہیں رہے تھے. بس ایک آخری گزارش کروں گی، کیا آپ میری ایک بات مانو گے؟ وجدان نے بس لب بھینچے، بھوری آنکھیں اب بھی ہر احساسات سے خالی تھی. مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو. دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، یہ برسوں کی خواہش تھی تمہاری، ہے نا غازی؟ دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، مجھے مار ڈالو، اپنی گنہگار نور کو مار ڈالو. اور جو دیوانوں سا بولی، وجدان نے بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسکائے، آنکھوں میں وحشت اتری. یہ خواہش ہمیشہ سے سہی، مگر اس پل وہ معذور سا خود کو محسوس کر گئی تھی. مگر افشین فیصلہ کر چکی تھی، اب مری نہیں تو پھر کبھی قسمت بدلے گی نہیں. آگے کھسکتے ہوئے وہ دیوانوں سا بول رہی تھی، مجھے مار ڈالو غازی، میں وہی عورت ہوں جس نے تمہاری شانی کی عزت پامال کروائی تھی. یاد کرو غازی کیسے میں نے تمہیں رسوا کیا تھا. یاد کرو غازی وہ پل جب زخم شانی کو کوڑے کے ڈھیر پر پڑی تھی. میں نے اسے مارا تھا اپنے ہاتھوں سے، لاتوں سے. وہ جیسے پاگلوں کی طرح ان سے بول رہی تھی. وجدان کی خالی خالی نگاہوں میں ماضی کا درد جاگنے لگا. وہ کیسے بھول سکتے تھے وہ دردناک لمحات؟ بھوری آنکھوں میں نفرت کے شعلے جلنے لگے اور افشین زخمی سا مسکرائی. یاد کرو غازی، سب یاد کرو، جب میں نے تمہاری شانی کو پامال کیا، تمہارے پرنس کو برباد کیا. میری ہی وجہ سے تمہارا دوست مرا. شہباز خان کو بتانے والی میں ہی تھی. تمہارا دوست شفیع بھی میری وجہ سے مرا. یاد کرو غازی وہ لمحہ، یاد کرو جب ان دونوں کو بے دردی سے مارا گیا تھا. دیوانوں کی طرح بولتے ہوئے افشین وجدان کی آنکھوں میں روشن ہوتی نفرتوں کو دیکھتی اپنی زندگی کا ماتم کر رہی تھی. وجدان کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے. افشین کے دیے گئے سارے زخم ادھڑ گئے تھے. وہ عذاب راتیں، درد بھرے دن، ان کے زخم، شایان کے زخم، پرنس کے زخم، شفیع کی موت، عافیہ کی موت. وہ کیوں بھولنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے تو قسم کھائی تھی اپنی شایان کے ہر گنہگار کو سزا دینے کی. تو پھر کیوں وہ اپنی قسم بھول رہے تھے؟ ماضی کے ہر حادثے کا سبب بس یہی عورت تھی، یہی عورت جو اب مظلوم بن رہی تھی. یہ ناگن تھی، اسے چھوڑا تو ایک بار پھر یہ ان کے خاندان کو ڈس لے گی. ہاں وہ اپنا انتقام لے سکتے تھے، وقت اب ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن کوئی چیز تھی جو ابھی ہاتھ پستول تک جاتے ہوئے رک رہے تھے. افشین اسی چیز کو ختم کرتے ہوئے چلائی، مجھے دیکھو غازی، میں افشین خانزادہ ہوں. میں مر جاؤں گی مگر تمہاری بیوی کے لیے میری نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. آئی ہیٹ شایان. میں اسے مار ڈالوں گی، اسی طرح مار ڈالوں گی جس طرح برسوں سے افشین مر رہی ہے. افشین ایک دم سے زخمی شیرنی سا غرائی اور وجدان نے اسی پل ہولسٹر سے پستول نکالی، بازو لمبے کر کے افشین پر تانی اور افشین تلخی سے مسکرائی. میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری شایان کو تم اب چھو بھی نہیں سکتی، تمہیں مار ڈالوں گا. وجدان کو رائے پستول ہنوز افشین کی طرف تنی ہوئی تھی. ہاں مجھے مار ڈالو ورنہ. پپا، افشین کی بات ادھوری رہ گئی تھی. دھاڑ سے دروازہ کھول کر یزدان اندر آیا تھا. وہ جانتا تھا افشین نے جو خواہش کی ہے اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ضرور تھا. پپا ڈونٹ ڈو دس. پپا میری بات سنیں. فکر مندی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا. وجدان نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس ان کی نگاہ افشین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور ذہن کے پردے پر ماضی کی تصویریں لرزاں تھیں. مارو مجھے غازی، مارو مجھے. یاد کرو غازی، بھولو مت میں نے کیا کیا تھا تمہاری شایان کے ساتھ. یاد ہے نا اس کا زخم جسم. مجھے مار دو غازی. اگر میں آج بچ گئی تو پھر یاد رکھنا تمہارا سارا خاندان تباہ کر دوں گی. افشین وجدان کی آنکھوں میں شعلوں کو دیکھتی ہوئی پوری آواز میں چلائی. وجدان کے جبڑے تنے. اسٹاپ اٹ ماما. یزدان زور سے چیخا، پھر وجدان صاحب کی طرف مڑا. پپا آپ ایسا نہیں کر سکتے، ماما آپ سے کھیل رہی ہیں، آخری بازی، اب ایسا نہیں کر سکتے آپ. پپا پلیز. ملتجی سا بولتا وہ احتیاط سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ کے ساتھ فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی. آخری بازی اب تمہارے ہاتھ میں ہے وجدان، وقت تمہارے ہاتھ میں ہے. مرد بنو غازی، مرد. لو اپنی بیوی کا بدلہ. بغیرت مت بنو غازی. شہباز خان کو نہیں پکڑ پائے، اجلال کو تم نہیں مار پائے، خلیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اب کم سے کم مجھ پر تو گولی چلا کر اپنی غیرت کو راحت دے دو. افشین وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی گردن اٹھائے زخمی شیرنی سا غرا رہی تھی. وجدان کا تنفس تیز ہونے لگا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، سارے ماضی کے منظر آنکھوں میں ایک ایک کر کے ناچ رہے تھے. پپا آپ ان کی بات نہیں سنیں. پپا مجھے دیکھیں، مجھے سنیں، میں آپ کا پرنس آپ سے التجا کر رہا ہوں، ایسا مت کیجیے گا، آپ اس طرح مجرم نہیں بن سکتے، پلیز پپا میری بات سنیں. ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھاتا ہوا یزدان منت سماجت کر رہا تھا. افشین اس قدر بھی جذبات سے کھیل سکتی تھی کہ پتہ ہوتا تو کبھی وجدان سے خواہش نہیں کرتا کہ وہ اس کی ماما سے آخری بار ملاقات کر لے.
مجھے مار دو غازی، میں زندہ رہی تو تمہیں برباد کر دوں گی۔ افشین ابھی انہیں اکسا رہی تھی، وجدان نے ہنوز پستول ان کی جانب تانی ہوئی تھی۔ نہیں پاپا، آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ مجرم نہیں بن سکتے، ادھر یزدان چلا رہا تھا۔ وجدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، تنا ہوا ہاتھ ایک دم سے نیچے کیا، بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ میں کبھی بھی تمہارا قاتل نہیں بنوں گا افشین نور فردوسی، مری ہوئی عورت کو میں دوبارہ مار دوں، یہ غازی کی غیرت کو قبول نہیں، نفرت سے کہا اور تیزی سے مڑ گئے۔ یزدان نے آنکھیں بند کر لی، وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر وہ گہری گہری سانس لینے لگا، لیکن بھوری آنکھوں میں ایک پل کی جگہ وہ بے انتہا نفرت نے افشین کے سارے وجود کو زہر زہر کر گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ آگے بڑھی، برق کی تیزی سے فرش پر گری، بندوق اٹھائی اور گولی چلی، اور افشین نور فردوسی کا خون دیوار تک کو سرخ کر گیا۔ وجدان تیزی سے مڑے، ان کی بھوری آنکھیں اس پل بس افشین کی کھلی آنکھوں میں جم سی گئیں۔ گرے آنکھوں میں زندگی ختم تھی، مگر وہ کھلی ہوئی بس ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے بس اور زخمی عشق کی انتہا ہوئی۔ محبت و نفرت کی کہانی میں کون جیتا کون ہارا، مگر افشین کا انجام عبرتناک تھا۔ اداس شام میں درختوں کے مرجھائے ہوئے سے سائے ہواؤں کے گرم جھونکے سے ڈول رہے تھے۔ جب تھکا تھکا سا واسق اپنے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، ادھر پھیلے سناٹے میں بس کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ ملازمہ اپنے معمول کے کام انجام دے رہی ہوگی۔ اریبہ اور بچے کے لیے اس نے مستقل کی ملازمہ کا انتظام کر دیا تھا۔ ویسے بھی اریبہ جس دکھ بھرے دور سے گزر رہی تھی، وہ اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ نپے تلے قدموں سے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امید کے مطابق وہ ادھر ہی تھی۔ آدم قد کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے تھے اور پردے ہٹے ہوئے تھے، اور وہ شیلف پر ٹکی لان کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ نارنجی رنگ کے لباس میں وہ خود زرد زرد ہو رہی تھی۔ واسق نے گہری سانس بھری اور پھر نگاہ بیبی کاٹ پر ڈالی۔ اداسی بھرے لمحوں میں کتھئی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیری اس کا بیٹا، آنکھیں کھولے کسمسا سا رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیبی کاٹ تک آ گیا، چھپ کر احتیاط سے دونوں ہاتھوں میں بھر کر اٹھایا۔ کیسا ہے میرا حسن؟ اس کی کتھئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھک کر گال بھی چومے، وہ ہولے سے کسمسایا۔ واسق کے لبوں پر مسکراہٹ تیری۔ چند دنوں میں ہی وہ اس کی دل و جان بن چکا تھا، اتنی مصروفیت میں بھی وہ اس کے لیے وقت نکال ہی لیتا تھا۔ اب بھی اس سے بے تحاشا پیار کرتے ہوئے واسق گردن گھما کر پھر سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز اسی حالت میں تھی۔ واسق نے بس سر جھٹکا، افشین کو مرے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور وہ اب بھی اس حادثے کے زیر اثر تھی۔ ہنسنا بولنا سب سے ملنا تک ترک کر دیا تھا۔ کتنا چاہا تھا شانی نے وہ ان کے ساتھ چلی جائے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ سارے زمانے سے ناراض تھے، یہاں تک کہ یزدان سے بھی۔ افشین کی تدفین والے روز تک اس نے یزدان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، وہ اسے ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ یوں غم منایا جا رہا ہے گویا بڑی نیک عورت اس دنیا سے اٹھ کر گئی ہے۔ واسق نے تلخی سے سوچا، پھر سر جھٹک دیا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ افشین کے مرنے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں کر سکا تھا، نہ اس کی موت پر دکھی تھا۔ ہاں، اریبہ سے ہمدردی تھی، بہرحال وہ اس کی بیوی تھی، اس کی اداسی اسے کھل رہی تھی، مگر سب سے جو روڈ رویہ اس نے اختیار کیا ہوا تھا، اس پر غصہ بھی تھا۔ نہ جانے کب یہ سوگ ختم ہوگا۔ خوف سے سوچ کر اس نے بچے کو دیکھا، وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واسق کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ خوف سے سوچ کر اس نے بچے کو دیکھا، وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واسق کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ اریبہ ادھر آؤ، حسن کو بھوک لگی ہوگی۔ اریبہ کو پکار کر وہ ایک ہاتھ اٹھا کر بچے کو ٹھوڑی کو بھی چھو رہا تھا۔ شیلف پر بیٹھی اریبہ نے جسے سنا بھی نہیں، ایک ہی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اداس شام کا حصہ بنی ہوئی تھی، خود کو اندر تک خالی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ واسق نے گردن موڑ کر اس کا بے نیاز انداز دیکھا، پھر گود میں بچے کو لیے ہوئے ہی کھڑکی تک آ گیا۔ حسن کو بھوک لگ رہی ہے، چل کر بیڈ پر بیٹھو۔ قریب آ کر جو اریبہ سے سنجیدگی سے کہا، اریبہ نے بس گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھا کر بچے کو اس کے ہاتھوں سے لیا اور اسی خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ گئی، اور کچھ دیر بس اسے گھورتا رہا، پھر تیزی سے ڈریسنگ تک گیا اور اس سے بھی تیزی سے واش روم میں۔ چند ساتھ بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو ایک بار پھر وہ وہیں کھڑکی پر بیٹھی نظر آئی۔ حسن کو فیڈ کر آ کر پھر سے وہی جگہ سنبھال لی گئی تھی۔ اس بار واسق نے جبڑے بھینجے، تیز تیز چلتا کھڑکی تک آیا، اسے کھینچ کر شیلف سے اتارا اور کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر کے پردے برابر کر دیے۔ آئندہ سے تم مجھے یہاں نظر مت آنا، دن رات اسی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوگ منا کر کیا جتانا چاہتی ہو؟ تم ہی ہو جو اس طرح کا صدمہ لگا ہے۔ وہ تلخ ہوا اور اریبہ نے بس ایک خاموش مگر شکایتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آہستہ سے مڑ کر بیڈ کے قریب چلی گئی۔ واسق کو اس کی شکایتی نگاہوں نے خود کو ملامت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانے کیوں وہ اپنا ضبط کھو گیا تھا، شاید اس کی خاموش اداسی نے اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ وہ گھر میں پھیلے سناٹے سے گھبرا گیا تھا، اسے اریبہ ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی تھی۔ ہاں، وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ دل نے اقرار کیا اور ایک دم سے سر جھٹک کر وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف آیا، پھر وہیں اس کے سامنے بیٹھا۔ سوری، میرا مقصد تمہارا دل دکھانے کا ہرگز نہیں تھا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اریبہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے پکارا۔ اریبہ کی آنکھوں میں نمی تیری۔ مجھے اندازہ ہے اریب، ماں باپ کا بچھڑنا کیا ہوتا ہے۔ میرے پاپا زندہ ہیں ابھی۔ ناک کا پانی سکیڑتی ہوئی وہ بے ساختہ ٹوک گئی۔ واسق نے سر اٹھایا۔
اللہ اس کی موت بھی دیکھنا نصیب کرے، بدترین موت، آمین۔ واسق نے دل ہی دل میں بڑی شدت سے دعا کی، مگر زبان سے کیا کہتا، عجیب مصیبت میں پھنسایا تھا قسمت نے۔ دشمن کے مرنے کی خوشی بھی نہیں منا سکتے، الٹا خود مغموم ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑ رہا تھا۔ کیا مصیبت مول لی ہے تو نے واسق میاں؟ گردن جھٹک کر اریبہ کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اریبہ کی حالت پر دکھی تھا، مگر کیا کرے، وہ سچ مچ جس کی موت پر غمگین نہیں، اس کے لیے اسے تسلی دے اس لیے موضوع ہی بدل گیا۔ اپنے بھیا سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اتنی کالز کی اور تم نے ان سے بات بھی نہیں کی۔ اچھی بات نہیں ہے یہ اریب، وہ فکر مند ہے تمہارے لیے۔ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اب آواز سمجھانے والی ہو گئی تھی۔ نہیں کرنی مجھے ان سے بات، بلکہ کسی سے بھی نہیں کرنی۔ میری مما مر گئی ہیں، میری مما کتنا پیار کرتی تھی وہ مجھ سے، اور میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، انہیں اتنا ہرٹ کر دیا اس روز۔ کاش میں وہ سب ان سے نہیں کہتی، کاش میں ان کے ساتھ چلی جاتی تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن واسق جبڑے بھینچے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ کل جس بات پر فخر تھا آج اسی پر گلٹ۔ دھوپ چھاؤں سے مزاج والی اریبہ خانزادہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، اور اسے ایسے ہی اریبہ قبول تھی۔ میری مما نے ایسے کیوں کیا واسق؟ پپا کو کیوں گولی ماری؟ میں کیا کروں واسق؟ میرے مما پاپا نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ان کے بغیر میں کیسے جیوں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے آ لگی، ہمیشہ کی طرح بس اپنی فکر، دکھی بھی تھی، مغموم سی بھی، مگر حقیقت سے اب بھی نگاہیں چرائے ہوئے سب کچھ جان گئی تھی۔ افشین کا کارنامہ، اجلال کے کرتوتوں کو، مگر اب بھی سرے سے آج ان کے گناہوں کا انکار کرتے ہوئے بس یہ فکر کہ وہ تنہا ہو گئی ہے۔ نہ دوسروں سے مطلب تھا، نہ یزدان کی تکلیف کا احساس، لیکن واسق نے اسے کچھ بھی نہیں جتایا۔ بس آگے بڑھ کر اس نے اریبہ کو ایک ہاتھ کے حلقے میں لے کر دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو سہلایا۔ میں ہوں نا تمہارا، میں خیال رکھوں گا تمہارا، میرے ہوتے ہوئے تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی اریب۔ روتی ہوئی اریبہ کو اپنے سینے سے لگائے وہ تسلی دے رہا تھا، اور اریبہ بھی اس کے ہونے کا احساس دل میں سمیٹتی دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی تھی۔ شام کے خاموش سائے میں خشک ہواؤں کے ساتھ زمین کے فرش پر اداس دھوپ کا سفر ختم ہونے والا تھا۔ درختوں کے پتوں پر دھوپ رکھتے سفر تھی۔ جب کمشنر وجدان اپنے بنگلے کے اندر داخل ہوئے تھے، اندر ویسی ہی خاموشی اتری ہوئی تھی جو چند دنوں سے ان سب کی زندگی میں اتر آئی تھی۔ ہر لب خاموش تھے، ہر ہنسی روٹھی ہوئی تھی، بس سب اپنے اپنے کام معمول کی طرح ادا کرتے ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ ہر آنکھ ایک دوسرے سے شرمندہ تھی، ہر دل دکھ سے لبریز تھے۔ بس ایسے میں یزدان کے بچوں کی صدائیں ہوتی جو ماحول میں ارتعاش پیدا کرتی، چند پل کے لیے دل میں کچھ راحتیں نصیب ہو جاتی، پھر وہی خاموشی ہی خاموشی۔ اب بھی لاؤنج پورا خالی پڑا ہوا تھا، کہیں سے بھی کوئی صدا نہیں آ رہی تھی، سب ایک دوسرے سے منہ چھپائے اپنے اپنے روم میں بند رہتے تھے۔ زندگی معمول سے ہٹ کر عجیب سی بوجھل ہو گئی تھی۔ انہوں نے سرد آہ بھری پھر وہ تھکے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتے اپنے بیڈ روم تک آئے تھے۔ اندر داخل ہوئے صوفے پر گرے، سر پشت سے ٹکایا، اور انہوں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ خوشیاں ہمیشہ کیوں تتلی کے پروں پر سچے رنگوں کی جیسی ہوتی تھیں؟ ادھر غم کے ہاتھ چھوتے اور سارے رنگ اتر جاتے۔ کتنے زمانے بعد سکون کے پل میسر ہوئے تھے۔ یزدان کے بچوں کے آنے سے زندگی مہربان لگ رہی تھی، اور ایک بار پھر وہی تکلیف دہ دنوں کی شروعات اور عذاب راتوں کا ساتھ۔ انہوں نے جلتی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اجلال ابھی تک ہاسپٹل میں تھا، افشین مر چکی تھی، خلیل کا پتہ نہیں تھا، یزدان گم تھا، اور وہ خود اجلال خانزادہ کے کیس میں مصروف تھا۔ بہت تھک گئے ہیں، ملائمت لیے ہوئے دو ہاتھوں نے ان کے سر کو ہلکے ہلکے دبانا شروع کیا، تو انہوں نے بس آنکھیں کھولی اور پھر بند کر لی، مگر شانی ان کی سرخ آنکھوں میں تیرتے درد کو بھانپ کر دکھی ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا وجی، بس یہی تسلی تو وہ سب کو دے سکتی تھی۔ سب کچھ اتنا درد بھرا کیوں ہے شانی؟ سینے میں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ ان کے ہونٹوں سے درد جملوں کی صورت میں نکلا، اور شانی کا دل تڑپ اٹھا، تیزی سے صوفے کے اطراف میں گھوم کر ان کے قریب آ بیٹھی اور ان کے بازوؤں کو سہلایا۔ آپ ہم سب کا حوصلہ ہے وجی، آپ ایسی باتیں کریں گے پھر سب کو کیسے سنبھالیں گے؟ ایک بار پھر آپ کو سب سنبھالنا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کا حوصلہ ہیں، اور ہم ہی حوصلہ ہار گئے تو بچے پھر کیسے اس تکلیف سے نکلیں گے؟ انہوں نے آنکھیں کھول کر شانی کی طرف دیکھا، وہ ہلکے سے مسکرائی، دکھ اور درد کے احساس میں اپنا سہارا دیتی مسکراہٹ۔ اس طرح تو کچھ بھی نہیں رہا تھا شانی، وہ گلٹ تھے شاید یزدان سے، اریبہ سے، یا پھر افشین سے۔ تھک کر انہوں نے شانی کے کندھے پر پیشانی ٹیک دی۔ شانی نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں کو انگلیوں سے سہلانا شروع کر دیا۔ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وقت کے کھیل تھے سب بچی، کل بھی آپ بے خطا تھے، آج بھی آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ اپنی محبت کی ٹھنڈی چاندنی میں وجدان کے تھکے ماندے وجود کو گھیرے میں لے رہی تھی۔ وجدان کے تڑپتے سلگتے دل پر مرہم سے ٹھنڈک اترنے لگی۔ ماضی میں بھی وقت لگا تھا، اب بھی وقت لگے گا، لیکن ایک بار پھر خوشیوں کے روشن دیے ہمارے گھر کو سجا دیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ ہولے ہولے ان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے شانی پر امید تھی۔ ہاں، بس اتنا کہہ کر وجدان نے سر شانی کی شانے سے اٹھایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ شانی نے پیار سے انہیں دیکھا،
اٹھیں، فریش ہو جائیں، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، بول کر وہ اٹھنے لگی کہ وجدان نے ان کی کلائی تھام لی۔ شانی نے مڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب تک میری سانسیں ہیں بس تمہیں ہی چاہوں گا، ان کی چاہتے بھری آنکھوں کی ٹھنڈی چھاؤنی میں بسر کر رہی تھی۔ شانی دل سے مسکرا دی۔ تو کیا میں آپ کو اجازت دوں گی کسی اور کو چاہیں؟ وہ جو آنکھیں دکھاتی مصنوعی سنجیدگی سے بولی، وجدان ہولے سے ہنستی ہے۔ شانی کی محبت مشکلوں میں راحتوں کی طرح تھی، آسودگی لیے ہوئے پرسکون نیند کی طرح۔ فریش ہو جائیں، میں نے کپڑے رکھتی ہیں آپ کے، نرمی سے بول کر انہوں نے اپنی کلائی چھڑوا لی تھی۔ انہوں نے سر ہلایا اور پولیس یونیفارم کے بٹن کھولتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، باقی سب کہاں ہیں؟ سناٹوں سے گھبرائے ہوئے وہ تھے۔ شانی نے سرد سانس بھری۔ گھر پر ہی ہے، بچوں کے ساتھ سب مصروف ہے۔ ٹھیک ہے، سمن کو آرام کی ضرورت بھی تو ہے، انہوں نے کہتے ہوئے سر بھی جھٹکا۔ سمن کا خیال آتے ہی یزدان کا خیال سینے میں طوفان مچاتا تھا۔ بجی، پرنس کب گھر آئے گا؟ شانی پریشانی سے پوچھتے ہوئے پھر سے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آ جائے گا، جلد آ جائے گا۔ اب کیا بتائیں؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بس ان کا گال تھپکا۔ شانی نے بس دیکھا اور سر ہلا کر پھر سے اٹھ گئی۔ بچی فریش ہو جائیں تو پھر مما جان کے پاس چلے جائیں۔ چپ سی لگ گئی ہے انہیں، نہ کچھ کہتی ہیں نہ روتی ہیں۔ میں نے ان کی حالت سے بہت ڈری ہوئی ہوں بچی، کہیں انہیں کچھ ہو گیا تو؟ انہوں نے انجانے ڈر سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کالی آنکھیں نم ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، پریشان مت ہو۔ انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کا گال چھوا، پھر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے وجدان کے پیشانے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سعدیہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلے آئے۔ مما جان ادھر فرش پر مسلح بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گھماتی۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکان نے ڈیرا جما لیا تھا۔ کتنی بوڑھی سی ہو گئی تھی وہ۔ وجدان کو ان کی حالت پر بے انتہا تکلیف ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت کا انتظار تو برسوں سے تھا، مگر مما جان سے ایسی شرمندگی بھی ہوگی یہ خبر نہ تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ان کے قریب وہیں فرش پر بیٹھے اور ایک ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا۔ سعدیہ بیگم چونکی، وجدان کو دیکھا۔ آفس سے آ گئے وجدان؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے نارمل نظر آنے کی کوشش، پھر بھی وہ اس دکھ کا کیا کرتی جو ان کے پور پور سے چھلک رہا تھا، بوڑھی آنکھوں میں عذاب بن کر جھلک رہا تھا۔ اجلال اچھا ہو جائے گا مما جان، ان کے ہاتھوں کو باری باری تھپکتے ہوئے انہوں نے کہا، اور سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ میری مامتا بھلے تڑپ رہی ہے وجدان، مگر میرے اندر کی عورت نے اس کی موت کو قبول کر لی ہے۔ میں اس پر مٹی ڈال چکی ہوں، اس پر صبر بھی کر لوں گی۔ ان کے منہ سے ایسے جملے سن کر انہیں شوق کے ساتھ صدمہ بھی ہوا تھا۔ مما جان، انہیں بہت تکلیف سی ہوئی تھی، بے ساختہ انہیں اپنے شانے سے لگا لیا۔ سعدیہ بیگم اب برداشت نہ کر سکتی تھی، بے اختیار ہو پڑی تھی۔ میں تو اس بدبخت افشین کے لیے بھی تو صبر کر چکی، مگر میں خود کا کیا کروں وجدان، میں اپنے گناہوں سے کیسے توبہ کروں؟ روتے ہوئے ان کی آواز میں دکھ ٹوٹ رہے تھے، وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وجدان بھیگی آواز میں بولے، آپ گنہگار نہیں ہیں مما جان، خود کو گنہگار کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ انہوں نے ان کے سر کو تھپکا، آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ان کے شانے سے سر اٹھا کر گلابی پڑتی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہوں گنہگار، میں نے بہت گنہگار ہوں وجدان، تمہیں کیا معلوم میں نے کس طرح اجلال کے گناہ میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ وجدان اب بس انہیں دیکھ رہے تھے، جانے اب کون سی آگاہی کا عذاب جھیلنا تھا۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے سعدیہ بیگم بولے جا رہی تھی، میں نے ہمیشہ اجلال کے ہر گناہ کو چھپایا، بلکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو مظلوم کو انصاف دلانے کی بجائے اسے ہی سزا دیتی۔ وجدان اب چپ تھے، جانے وہ کیا بتانے والی تھی۔ ایک شانے کی آہ ہی نہیں میرے دل کو شگاف کر رہی ہے، بلکہ آہوں کا سلسلہ ہے جو تعمر میرا دامن پکڑے رہے گی۔ میں کیسے ان معصوم بددعاؤں کے اثر سے نکل سکتی ہوں جب کہیں نہ کہیں اس جرم میں بھی شامل رہی ہوں۔ وجدان ساکت سے ان کے بوڑھے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں دیکھ رہے تھے، سینے میں دل تیزی سے پھیل سکڑ رہا تھا۔ راز جب بھی کھلے تکلیفوں کا ایک نیا سلسلہ لے کر زندگی میں کڑواہٹ کھولتے رہے تھے۔ تمہیں ریشمہ یاد ہے نا وجدان، خلیل کی بہن؟ انہوں نے ماضی کے حوالے سے بس ایک سوال کیا اور وجدان کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا مما جان؟ اب جب بولے تو آواز مشکل سے نکلی تھی۔ سعدیہ بیگم نے لب بھینچے، دل کو سنبھالا اور کہنا شروع کیا، اجلال کا اس پر دل آ گیا تھا، مگر وہ تجھے پسند کرتی تھی، شاید محبت بھی کرتی رہی ہو، مگر اجلال کو ہر وہ چیز پسند تھی جو کہیں نہ کہیں تم سے جڑ جاتی تھی، اب وہ بے جان چیزیں ہوں یا پھر کسی کا زندہ دل۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکی، سانس سینے میں اٹک رہا تھا تو بولنے میں دقت تھی۔ سانس لی، پھر بولنا شروع ہوئی۔ وہ ریشمہ کو پریشان کرنے لگا، خلیل کی وجہ سے کھل کر نہیں کر سکتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اسے اپنا شکار ضرور بنا لے گا۔ میں ڈر گئی تھی، ایک بار بدنامی کا سامنا کر چکی تھی، دوبارہ اجلال کی وجہ سے پھر سے تمہارا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ حشمت بھی اجلال کی حرکتوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھا، میں کیسے اسے بچاتی؟ اس بار تم نے ضرور اسے جیل میں ڈال دیتے اور میں اسی خیال سے ڈر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رکی، وجدان کی بھوری نگاہیں بس ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تب مجھے خیال آیا، ایسا خیال جو مجھے اور اجلال کو بھی مصیبت سے بچا سکتا تھا۔ انہوں نے اس بار دوپٹہ اٹھا کر اپنی لال ہوتی آنکھیں رگڑیں۔ ماضی بیان کرنا آسان تھا، مگر اپنے گناہ کا اعتراف کرنا سخت تھا۔
کیسا خیال؟ وجدان کی آواز اسے پھنس کر نکلی تھی۔ سینے میں کچھ تو گڑ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن پھر بھی اعتراف ہوئے گناہ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے اجلال سے بات کی، وہ ریشما سے نکاح کر لے، اسے اپنی بیوی بنا لے، تاکہ جب تم لوگوں کو پتہ چلے تو میں سب سے کہہ سکوں کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ آپ نے؟ وجدان کو شوق لگا تھا، بھوری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں چھلک گئیں، گناہ کا بوجھ بہت سنگین تھا۔ انہوں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اجلال کا نکاح کسی کے بھی علم میں لائے بغیر ریشما سے کروا دیا۔ وہ معصوم بہت روئی، تڑپی، میرے پاؤں تک گری، لیکن میں نے اسے ڈرایا تھا۔ آج بھی مجھے یاد ہے، لمحے میں جیسے سارا منظر بدلا اور ماضی کی تصویریں ان کی بھوری آنکھوں میں دکھنے لگیں۔ ایک روتی بلکتی لڑکی سعدیہ بیگم کے پیروں کے پاس بیٹھی فریاد کر رہی تھی، مجھ پر یہ ظلم مت کریں بڑی بیگم جی، مت کریں، مجھے چھوٹے سائیں سے ڈر لگتا ہے، ان کی آنکھوں سے وحشت آتی ہے۔ وہ رو رہی تھی، ان سے التجا کر رہی تھی، مگر کرسی پر بیٹھی سعدیہ بیگم کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ تب رتبے، اونچے خاندان کا غرور سر چڑھا ہوا تھا۔ دیکھ ریشما، اجلال کا تجھ پر دل آ گیا، اور تو جانتی ہے وہ جیسے پسند کر لے تا قیامت اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو سوچ، عزت سے اس کی بیوی بنے گی یا صرف رکھیے؟ کڑی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے ریشما کے سینے میں نشتر گاڑ دیا تھا۔ اس نے جو سر اٹھا کر انہیں دیکھا، گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم نے اعتراف کیا کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تو شاید اجلال کی نگاہ اس پر جاتی بھی نہیں۔ بڑی بیگم، آپ چاہتی ہیں میں نکاح کر کے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا لوں؟ سر اٹھا کر جو ان سے سوال کیا، سعدیہ بیگم نے جبڑے بھینچے۔ تو نکاح جیسے پاک بندھن کو بدنام کر رہی ہے؟ مجھے برہم ہوئی۔ ریشما نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں اور سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہیں سب کے سامنے یہ نکاح کروا دیں؟ میرے بھائی سے میرا ہاتھ مانگ کر سارے جگ کو خبردار کروا کر میرا نکاح اپنے اجلال سے کروائیں۔ اس کی جرأت پر وہ ایک پل کو حیران ہوئی، دوسری پل استہزائیہ مسکراہٹ ان کے لبوں پر ابھری۔ تیری اوقات نہیں ہے جو تو میرے خاندان کی بہو بنے، نکاح کروا کے تیری عزت بچا رہی ہوں، یہ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ ریشما نے تکلیف سے مغرور عورت کی اٹھی گردن دیکھی۔ کیسی عورت تھی جو اپنے بیٹے کے لیے اس کی معصومیت کو اجاڑ دینا چاہتی تھی؟ ہاں، میری اوقات نہیں، ہاں میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والی، لیکن یہ بتائیں آپ نکاح کا لیبل لگا کر مجھے اپنے بیٹے کے آگے کیوں پروسنا چاہتی ہیں؟ وہ تلخی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی اوقات میں رہ ریشما، وہ غصے سے چینکی، تو اگر چاہتی ہے اجلال سے نکاح نہیں کرنا تو مت کر، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پھر جب وہ تیری عزت کے پر خچے اڑائے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ میں نے تجھے عزت دینی چاہی، مگر تو نے تو بدترین ذلت کو گلے لگا لیا۔ وہ اب اسے زندگی کی کڑوی حقیقت سے روبرو کروا رہی تھی۔ یاد رکھنا ریشما، آج نہیں تو کل تجھے اجلال اپنا شکار بنا ہی لے گا، نہ میں کچھ کر پاؤں گی نہ تیرا بھائی، اور اگر میری بات پر یقین نہیں تو اپنے بھائی سے پوچھ لینا اجلال احمد خان زادہ کیسا مرد ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ریشما کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ وہ میرا بیٹا ہے، مگر ابھی تجھے ایک عورت بن کر ہی بتا رہی ہوں، اجلال جیسے مرد سے تجھ جیسی لڑکیاں کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ بھوکا شیر ہے، اور جب اس کی بھوک بڑھے گی وہ اور بھی خطرناک ہو جائے گا۔ تجھے حاصل کرنے کی سوچ چکا تو تو یہاں سے بھاگ بھی گئی نا تو وہ تیری بو سونگتا وہاں تک پہنچ جائے گا، اور تو جانتی ہے ویسا کیوں کرے گا؟ اس کی وجہ تجھے بتاتی ہوں، تو نے ایک جرم کر دیا ہے۔ وہ ذرا سا جھک کر فرش پر بیٹھی ریشما کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، عجیب سی مسکراہٹ۔ تو نے قاضی سے محبت کرنے کا جرم کیا ہے، اور اجلال قاضی سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ جس دل میں اس کی چاہت ہوگی وہ اس دل کو اس کے جسم سمیت اجاڑ دے گا۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے ریشما کا سارا وجود برف سا بن گیا۔ سعدیہ بیگم سیدھی ہوئی، گردن اکڑائی اور پھر سے بولی، تیری بھلائی اسی میں ہے تو میرا کہاں مان لے، نکاح کر لے، کر کے کم از کم یہ تیرے دل میں زنا کا غم تو نہیں رہے گا۔ وہ بولتی ہوئی اٹھی اور پھر کمرے سے نکل گئی، اپنے پیچھے ریشما کی سسکیاں اور خاموش آہوں کو چھوڑ کر۔ اور پھر میں نے اسے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ اجلال کا نکاح اس سے ہو گیا، اور جتنی بھی راتیں وہ اجلال کے ساتھ رہی، ان راتوں کی ہونے والی صبح کے بعد میں اس سے نگاہ نہیں ملا سکتی تھی۔ کمرے میں بس رونے کی آوازیں ہی آوازیں تھیں، آہوں کا سلسلہ تھا، خاموش بددعاؤں کا حصار تھا۔ وجدان صاحب کا دم گھٹنے لگا۔ ماما جان، کیا آپ نے؟ وہ وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، انہیں کچھ کہیں یا خود کو ہزار بار کوسے، جو حویلی میں ہونے والے واقعات سے اس قدر بے خبر رہے تھے۔ غلطی کس کی زیادہ تھی، گناہ کس کے زیادہ تھے؟ کوئی تو ماضی کی صداؤں کے پیچھے بھاگے، انہیں بتائے کہ وہ اب کیا کرے۔ سعدیہ بیگم کا گھٹ گھٹ کر رونا جاری تھا۔ میں کیا کروں وجدان، میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ جب بھی سوچتی ہوں اجلال کی اولاد سے بھی میں نے وہی سلوک کیا جو میں نے ریشما کے ساتھ کیا تھا، تو اس کا بیٹا بھی ہے۔ وجدان کی آنکھیں پھٹیں، ایک ندامت کا بوجھ، اور سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ خلیل کی بیوی میرے پاس آئی تھی، مگر اسے اپنا پوتا ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس کا بیٹا زندہ ہے وجدان۔ وہ رو رہی تھی، ندامتوں کا بوجھ، گناہ کا احساس، بڑھے چہرے پر لکیریں ہی لکیریں تھیں۔ کون ہے اس کا بیٹا؟ بولے ماما جان، کون ہے اس کا بیٹا؟ انہوں نے ایک دم سے ان کا دونوں شانے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ دیوانے سے ہو رہے تھے۔ سعدیہ بیگم نے روتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔
شاکر ہے اجلال کا بیٹا، دعا کا شوہر، تمہارا داماد۔ یہ لفظ نہیں تھے بلکہ آنے والی قیامت کے پیش خیمہ تھے۔ وجدان کی ساری ہستی طوفان کی زد میں آ گئی۔ سعدیہ بیگم کے شانے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے روتی ہوئی سعدیہ بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ دل و دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے۔ ایک قیامت تھی جو سر پر ٹوٹی تھی، اور اس سے بھی بڑی قیامت دروازے کے نزدیک کھڑے اس شخص پر جو ابھی کچھ دیر پہلے ادھر آیا تھا۔ بس اتنا سنا کہ شاکر اجلال کا بیٹا ہے، اور یہ حقیقت اتنی تلخ تھی کہ شاکر کی ساری ہستی ہی زہریلی ہو اٹھی۔ وہ بہت مضبوط تھا، آفتیں بھی ٹوٹ پڑے، وہ مضبوط قدموں سے کھڑا رہتا تھا، لیکن آج قدم لڑکھڑائے، دروازے کا سہارا لینا چاہا، مگر آدھا کھلا دروازہ ہاتھ پڑنے سے پورا کھلا۔ دھاڑ کی آواز ہوئی اور وجدان نے گردن گھمائی۔ دروازے پر کھڑے شاکر کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شوق کی کیفیت ابھری تھی۔ سعدیہ بیگم بھی دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں آکسیجن کم ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کسی نے ادھر زہریلی گیس چھوڑ دی ہو۔ بس دم گھٹ رہے تھے، سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ صدمے سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بے یقینی کی ایسی کیفیت تھی کہ وجدان کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ گہری بھوری آنکھوں میں پھیلتے سرخی دیکھتے ہوئے، اپنے جرم کی جیتی جاگتی سزا دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم پتھر سی ہو رہی تھی۔ وجدان صاحب تیزی سے اٹھے اور دروازے تک آئے۔ شاکر، آئی ایکسپلین یو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی طرف صدمے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شاکر کو دیکھتے ہوئے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ تھام لینا چاہا کہ میں اجلال کا بیٹا ہوں۔ ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا گیا۔ لفظ جیسے انگاروں کی صورت میں نکلے اور گہری بھوری آنکھیں سرد سی اجنبی سی لگیں، بالکل اجنبی۔ وجدان صاحب کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ دیکھو شاکر، غلط مت سمجھو، پہلے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے ایک بار پھر سے تھام لینا چاہا، صفائی دینی چاہی یہ حقیقت، مگر اس بار اس نے ان کے ہاتھوں کو اور بھی تیزی سے شانوں سے جھٹکا۔ اجنبی بنتی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑی۔ کوئی توضیح مت دیجیے گا کمشنر وجدان صاحب۔ وجدان صاحب کو گہرا دھکا لگا تھا، برسوں کی محنت خاک ملی، وہ اجنبی ثابت ہوئے۔ کوئی خنجر تھا کہ جو سینے میں گڑ گیا تھا۔ شاکر، پہلے میری بات سنو۔ اس بار انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، بس شکستہ سے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا میں اجلال کا بیٹا ہوں؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ سعدیہ بیگم کے کمرے سے لے کر سارے گھر میں صدا گونج گئی، ایسی صدا کہ سبھی اپنے اپنے کمرے سے نکلنے لگے۔ وجدان صاحب نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ دروازے کے اس پار ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے، اپنوں کے چہرے دیکھے، پھر جبڑے تانے۔ ڈونٹ شاؤٹ، آرام سے بات کرو۔ انہوں نے اس بار سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے کھینچ کر کمرے کے اندر لا کر دروازہ بند کرنا چاہا کہ شاکر نے اپنا بازو ایک ہی جھٹکے سے چھڑا لیا۔ ارادہ دھکا دینے کا تھا نہیں، پر وجدان صاحب لڑکھڑا گئے، پشت دیوار سے لگی اور دروازہ پھر سے کھل گیا۔ وہاں موجود سب کی نگاہیں حیرت سے شاکر کو دیکھ رہی تھی۔ دعا کی ہیزل آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ادھر وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرایا۔ کیا آرام سے بات کروں؟ ہاں، کیا آرام سے بات کروں؟ یہاں میری ہستی اجڑ رہی ہے، میں پستی میں گر رہا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں میں چلاؤں نہیں؟ بند دروازے کے پیچھے کیا فریب دے کر مجھے سمجھانا چاہتے ہیں؟ کون سا دھوکہ دے کر مجھے اس عذاب سے نکالیں گے؟ وہ چلا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان صاحب کے چہرے پر دکھ ہی دکھ اتر رہا تھا۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ایک عمر رائے گاں گئی سب کو اپنا سمجھتے ہوئے۔ آج سمجھ میں آیا وہ باپ نہیں تھے جو اولاد۔ ادھر ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مرتضیٰ کا دل کٹا۔ غصے کی ایک لہر اٹھی اور وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ شاکر کا بازو دبوچا کھینچ کر اپنے مقابل میں کیا۔ چپ ہو جاؤ شاکر، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ میرے پاپا سے اس طرح بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا بازو دبوچے ہوئے وہ گھرایا تھا۔ وجدان صاحب نے کس کر آنکھیں بند کر لی، مگر شاکر تو بپھرا ہوا تھا۔ اچانک ملے شوق نے اسے غصے سے پاگل سا کر دیا تھا۔ تجھے کون اجازت دے رہا ہے میرے بیچ میں بولنے کے لیے؟ صرف گھرایا نہیں، جھٹکے سے بازو چھڑایا، مرتضیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح دھکا دیا کہ وہ کئی قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ نثر نے تیزی سے بڑھ کر اسے سنبھالا اور ملامتی نگاہ شاکر پر ڈالی۔ ہوش میں ہو تم؟ غصے سے بولتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں اس کے لیے صرف افسوس ہی نہیں تھا، ملامت بھی تھی۔ شاکر نے لب بھینچ کر باری باری سب پر نگاہ ڈالی۔ وہاں موجود شانی، صبا، انم، سمن، دعا، سب کی آنکھوں میں کم و بیش یہی کیفیت تیر رہی تھی۔ اعصاب چٹکے یا درد کی انتہا تھی، بس چیخ پڑا، کیسے ہوش میں آ جاؤں؟ کیسے خاموشی سے یہ زخم بھی برداشت کر لوں؟ ساری زندگی خلیل کا بیٹا خود کو سمجھ کر کبھی آپ لوگوں سے نظریں ملا کر بات نہیں کی، اور اب جب اجلال کے بیٹے ہونے کا ٹیگ میری پیشانی پر سجے گا تو میں کیسے جیوں گا؟ کیسے اس خاندان کا حصہ بننا برداشت کروں گا؟ وہ جو بولا تو آواز میں اب دکھ ہی دکھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ٹوٹا تھا، بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ سب شوق میں بھی تھے، مگر آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وجدان صاحب ایک بار پھر آگے بڑھے۔ شاکر، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ… کیا بتائیں گے باس؟ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ اس نے لہو رنگ آنکھیں ان کی گیلی آنکھوں میں ڈالی۔ بتائیں باس، اب اپنی حقیقت جان کر کس طرح آپ کا سامنا کروں گا؟ کس سے نگاہیں چراؤں گا؟ کیا میری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اپنے باپ کے کیے گئے گناہوں کا قصاص دیتا رہوں؟ عمر یہ سوچ کر میں آپ لوگوں کے سامنے جھکتا رہا کہ میں خلیل کی اولاد ہوں۔ ساری زندگی آپ کی بیوی سے نگاہ نہ ملا پایا کہ خلیل کی وجہ سے وہ سازش کا شکار ہوئی تھی۔
مگر آپ بتائیں، اب میں جب یہ جان چکا ہوں کہ میرا باپ اجلال خان زادہ ہے تو پھر میں کس طرح ان سے نظریں ملا سکوں گا جب ان کے مجرم کا بیٹا ہوں میں؟ وہی کیا، یہاں موجود ہر افراد کے گنہگار کہیں نہ کہیں اجلال ہیں۔ بتائیں باس، مجھے بتائیں باس۔ شاکر کس کس کا قصاص ادا کرے گا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بول رہا تھا، گہری بھوری آنکھوں میں دکھ، آگہی کا عذاب، اپنی شناخت کی تکلیف، سب تو دیکھ رہے تھے۔ وجدان صاحب کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے تھے، ان کے ہاتھ سے شاکر کا بازو چھوٹ گیا تھا۔ بس اب میرے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے، بس ایک راستہ، میں اجلال کو مار ڈالوں، جبڑے بھینچ کر کہا، اور بہت تیزی سے وہ مڑ کر لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ مرتضیٰ روکو اسے، وہ کچھ کر ڈالے گا۔ وجدان صاحب سخت اضطرابی کیفیت میں مبتلا بولتے ہوئے خود ہی باہر کی جانب دوڑے۔ مرتضیٰ نے تیزی سے موبائل نکالتے ہوئے یزدان کا نمبر لگایا تھا۔ ادھر سے جیسے ہی کال متصل ہوئی، بھیا آپ فوری گھر آئے یہاں۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ جلدی جلدی اسے ساری بات بھی بتا رہا تھا۔ سبھی لان کی طرف بڑھ چکے تھے۔ لاؤنج کی خاموشی میں بس ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو سعدیہ بیگم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں وہ وہیں کمرے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہمت ہی نہیں تھی سب کی نگاہوں کا سامنا کرنے کی، بس سسکیاں لیتے ہوئے وہ بند ہونٹوں سے ماتم کر رہی تھی۔ رات اتنی کالی سیاہ تھی جیسے سیاہی نے اس کے دامن کو جکڑ لیا تھا۔ آسمان سے رات برستے ہوئے تھک رہی تھی۔ دکھ کی سیاہی سمیٹتے ہوئے ہزار راز اپنے سینے میں دفن کرتے ہوئے شب بوجھل سی ہو گئی تھی۔ اسے شب کی تاریکی کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹے شاکر کی کار تیزی سے کمشنر پستان کے بنگلے کے گیٹ سے نکل رہی تھی، جب دوسری کار اس سے بھی تیزی سے دوڑتے ہوئے اسے اوورٹیک کرتے سامنے رکی تھی۔ شاکر نے جبڑے بھینچ کر پاؤں بریک پر رکھے۔ پہیے چرچرائے اور خاموش فضا میں چند لمحوں کے لیے تاش پیدا ہو کر پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ ادھر دوسری کار کا ڈور کھلا اور یزدان خانزادہ پورے جاہو جلال کے ساتھ کار سے اترا تھا۔ شاکر نے اپنے جبڑے اور بھی بری طرح سے تان لیے، آنکھیں لہو لہو تھیں۔ یزدان ایک ایک قدم تلے سڑک کو رونتا ہوا کار تک آیا۔ باہر آؤ، چہرے پر سختی سے لے کر سر پن تک چھایا ہوا تھا۔ اس نے شیشے پر 2 انگلی بھی ماری۔ شاکر کے ہاتھ سٹیئرنگ پر اور بھی سختی سے جم گئے تھے۔ شاکر، آئی سیڈ کم آؤٹ۔ وہ راہٹ نما آواز نے شاکر کی پکڑ سٹیئرنگ پر ڈھیلی کر دی، مگر پھر بھی وہ شیشے کے پار دیکھتا ویسا ہی ٹھوستا بیٹھا تھا۔ شاکر، اگر تم 1 سیکنڈ میں باہر نہیں نکلے تو تم جانتے ہو پھر ساری زندگی ولف کا سامنا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ آخری دھمکی تھی جو اس نے دی۔ اندر بیٹھے شاکر نے کس کر آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک جھٹکے سے ڈور کا لاک کھولا اور پھر وہ جبڑے سختی سے بھینچتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نکلتے ہی یزدان نے اس کا مقابل میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ شاکر نے آنکھیں ولف کی آنکھوں میں کاڑی۔ اجلال کو مارنے۔ وہ بے خوفی اس کے پور سے جھلک رہی تھی۔ یزدان نے لب بھینچے۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ ڈونٹ فرگیٹ اٹ کہ تم ایک سپاہی ہو، اور ایک سپاہی کبھی مردہ پڑے جسم پر گولی نہیں چلاتا۔ صدمے نے تمہارے اندر کی مردانگی کو بھی مار ڈالا ہے کیا؟ صرف غرا کر کہا نہیں، ایک ہاتھ بھی سینے پر مارا تھا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑا کر تیزی سے سنبھل گیا۔ یزدان نے قدم بڑھ کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی۔ یہ جو ہنگامہ تم نے کی ہے، یہ سب کر کے تم ثابت کر چکے کہ تم اجلال خانزادہ کی ہی اولاد ہو۔ اس نے جیسے شاکر کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ تیزی سے سر اٹھا کر یزدان کی آنکھوں میں دیکھا، بے انتہا شکایت سے، بے تحاشا دکھ سے۔ کیوں؟ تکلیف ہوئی نا؟ درد ہوا نا؟ یہ کہنا گالی کی طرح لگا نا؟ یزدان کی آواز اور بھی بے رحم ہو اٹھی۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب تم سب اپنی اپنی شناخت کو لے کر اپنی اصلی شناخت بھول جاتے ہو۔ وہ غرایا اور شاکر کے اندر مچلتا طوفان دھیما پڑنے لگا۔ سرخ آنکھیں اب غراتے ہوئے یزدان پر تھیں۔ تم سب ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ تم سب کی اصلی شناخت بس ولف کے سپاہی کی ہے۔ وہ سپاہی جو برائی کو ختم کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر اٹھے ہیں۔ وہ سپاہی جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، ان کے مالک کون ہیں، وطن کیا ہے۔ وہ بس نیکی کی دعوت دینے والے بے خوف سپاہی ہیں۔ تم بھی وہی ہو شاکر، اور کچھ نہیں۔ اس بار اس نے سامنے کھڑے شاکر کے سینے پر انگلی سے دستک دی تھی۔ میں نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ چوٹ زیادہ قوی تھی کہ آپ نے اس قدر مشتعل ہو جانے کا درد وہ دونوں ہاتھ کار پر مار کر چیخا تھا۔ نہیں ہوں میں کچھ، میں نہیں ہوں سپاہی، میں نہیں ہوں اجلال کا بیٹا، نہیں ہوں۔ بس ایک بار نہیں، وہ بار بار شیشے پر مار رہا تھا۔ ایک بار نہیں، کئی بار، اتنے زبردست مارے مکے کے کار کے شیشے چٹکنے لگے۔ چند پل یزدان جبڑے بھینچے اسے گھورتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس نے شاکر کا بازو دبوچ کر اسے کھینچنا چاہا۔ شاکر، بہیو یور سیلف، وہ پوری آواز میں چیخا، اور ایک بار پھر زوردار آئی کانٹ طریقے سے مکہ کار پر دے مارتا کہ یزدان نے اسی مکے والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ کا ایک بھرپور مکہ اس کے منہ پر دے کر مارا تھا۔ شاکر کا منہ گھوم گیا تھا، ناک سے فوری خون نکلا، ہونٹ پھٹ کر سوجنے لگا۔ یزدان نے اس کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ خود کو اذیت دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ تم بہت مظلوم ہو، ساری دنیا کو اپنی حقیقت جتلا کر خود کا تماشا لگوانا ہے؟ ایک بار پھر اس نے شاکر کے گال پر ایک تمانچہ دے مارا تھا، پھر اس کا کالر دبوچا اور اسی طرح گھسیٹتے ہوئے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بس اس کے ساتھ گھسٹ رہا تھا، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی جوابی کارروائی۔ بس یوں ہو گیا تھا جیسے وہ کوئی بے جان ٹکڑا ہو۔
उसी तरह घसीटते हुए वो गेट के अंदर दाखिल हुआ था। गेट बंद हुआ, फिर गार्ड्स फौरी इधर उधर हो गए, मगर खुले पोर्च में खड़े घर के बाकी अफराद दुख और अफसोस से उन दोनों को देख रहे थे। हर चेहरे पर दर्द ही दर्द था और हर आंख भीगती हुई। यस्तान ने शाकिर को लाकर एक तरफ धक्का दिया था। वो लड़खड़ाया था, लेकिन कदम मजबूती से ज़मीन पर जमा लिए, सर भी झुका लिया। मैंने आज तक अपनी फैमिली के किसी मेंबर को इजाज़त नहीं दी कि वह सरेराह खड़े होकर तमाशा लगाए, तुम्हें भी नहीं दूंगा। वो बरहमी से उस पर बरस रहा था। चेहरे पर इतनी सख्ती थी कि बाकी सबके दिल धड़ धड़ करने लगे। यस्तान नरमी से। यस्तान साहब ने दुख भरी निगाह शाकिर पर डालकर उसे समझाने की पहल की। आप अंदर जाएं पापा, इसे सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूँ। एक हाथ उठाकर उनसे कहा और फिर बाकी सब पर निगाह डाली। तमाशा लगा हुआ है, अंदर जाओ तुम सब। इस कदर बरहमी से चिल्लाया कि वह सब दौड़ते हुए अंदर गुम हो गए, बस शानी और वजदान साहब को छोड़कर। वजदान ने बस एक निगाह उन दोनों को देखा, फिर चुपचाप से आंसू बहाती शानी का हाथ थामा और वो भी अंदर की जानी बढ़ गए, मगर उनके कदमों में शिकस्तगी से थी। सबके चले जाने के बाद यजदान ने गर्दन मोड़कर सर झुकाए खड़े शाकिर की तरफ देखा। शाकिर अब्बास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा बाप खलील था या अजलाल है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी निगाहों में दोनों के गुनाह बराबर थे। एक दूसरे की इज्जत से खेलता था तो दूसरा इज्जत लुटते देकर खुश होता था। उसे कोई मतलब नहीं था कि अजलाल क्या करता है, किसे तबाह करता है। उसे दूसरों के जज्बात से खेलने में तस्कीन मिलती थी। तो ऐसे इंसान की औलाद होने पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर आज ये क्या हुआ कि मैं तुम्हें अजलाल खानदादा के अपने सगे बाप होने का सदमा पहुंचाए। तुम्हें कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो वुल्फ और वुल्फ के जानशीन की ज़िंदगी में कभी भी नॉर्मल नहीं रहेगी। शाकिर पर जमी हुई निगाहों में और भी सुर्खी उतरने लगी। आवाज़ बर्फ सी ठंडी काटदार थी। शाकिर के सीने में दिल जैसे चीज़ कटने लगी थी। लहू लहू जिस्म हो रहा था और सारा वजूद नीला नीला सा था। आहिस्ता आहिस्ता घुटने मुड़े और वो वहीं पोर्च के चंद स्टेप में से एक पर गिरा था। मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरे अंदर कुछ कट रहा है। मैं टूट रहा हूँ, मर रहा हूँ। दोनों घुटने मोड़े वह सर झुकाता जा रहा था। शाकिर की आंखों से चंद कतरे यजदान की निगाहों ने हरी घास पर गिरकर जज्ब होते देखे और उसका सारा गुस्सा से पानी पानी हो गया। उसने आज तक शाकिर को कभी रोते हुए नहीं देखा था। मैं सब कबूल कर सकता था, मगर ये हकीकत नहीं। मैं मर जाऊंगा, बस एक ही बात कहते हुए आवाज़ गीली होती जा रही थी। यजदान चंद कदम का फासला समेट कर वहीं उसके करीब बैठा और दूर आसमान की तरफ चांद को खोजने की कोशिश करते हुए बोला, मैं भी ऐसे ही सोचता था शाकिर। कभी कभी दिल करता था मर जाऊं, कभी कभी दिल करता था सब कुछ ख़त्म कर दूं। माँ जालिम हो या बाप बदकिरदार, दोनों की करनी औलाद के सीने में ज़ख्म डाल देती है। हम दोनों को यह हकीकत कबूल कर लेनी चाहिए कि हमें इन ज़ख्मों के साथ ही जीना है। बोलते हुए उसने एक बाजू उसके शाने के गिर्द हमायल करके अपने शाने से लगाया। तो मेरे सबसे बेहतरीन सिपाही हो शाकिर, बहुत मजबूत सिपाही। मैं तुम्हें कमज़ोर और टूटता हुआ नहीं देख सकता। वक्त लगेगा, मगर ख़ुद को संभाल लो। ख़ुद को कमज़ोर साबित किया तो ये दुनिया कभी जीने नहीं देगी। हम आम इंसान नहीं है शाकिर जो अपना दुख दर्द सरेआम बयान कर सके। वो उसका बाजू थपकते हुए संजीदा था, आवाज़ समझाती हुई थी, मगर थकी हुई से भी। शाकिर ने उससे अलग होकर अपनी आंखें रगड़ लीं। यजदान ने बस एक निगाह देखा, फिर आसमान की तरफ देखने लगा। तैयारी कर लो शाकिर। अब यह तैयारी किस चीज़ की करनी थी उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। शाकिर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, फिर उसकी तरफ उसी की तरह दूर आसमान पर बिखरी स्याही को देखते हुए बोला, मैं हमेशा से तैयार हूँ। यजदान ने गर्दन घुमाई, उसे देखा और फिर से आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान पर चांद कहीं नहीं था। बादलों की चादर ओढ़े हुए वो गुम हो गया था। हवाएं चलेंगी और बादल छट जाएंगे और फिर रात चांद के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। वो दोनों जब अंदर आए तो उधर लाउंज में सभी जमा थे। कोई अपने कमरे में नहीं गया था। सबके चेहरे सुते हुए और नम आंखें दुख में डूबी हुई। शाकिर ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस सर झुकाए हुए वो सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जाते हुए शाकिर के पुश्त की तरफ देखते हुए दुआ की आंखें बेतहाशा गुलाबी पड़ रही थी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप सब परेशान मत हो। दुआ खाना ले जाओ उसके लिए। यजदान इतना बोलकर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर फिलहाल समन रह रही थी। कमरे में आकर वहीं बैठ के कोने में टिक कर जल्दी आंखें बंद की। आंखों से भवें यकजा करके कसकर दबाया। मुसलसल कई रातों से जागने से सर में अब शदीद दर्द हो रहा था, पर चाहकर भी नींद मेहरबान नहीं हो रही थी। नींद मेहरबान हो भी तो कैसे, जब भयानक हादसे उसके चैनो करार को निगल चुके थे। जिंदगी इस दौर से गुजरने लगी थी जिस दौर में कांटों भरा सफ़र तय करते हुए रूह तक में जख्म पड़ गए थे। यजदान ने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। कितनी देर यूं ही बिस्तर पर गिरा, सीलिंग को घूरता रहा था, जब कदमों की आहट पर सीधा होकर बैठ गया। सुमन आहिस्ता आहिस्ता खाने की ट्रे उठाए हुए चली आ रही थी। दुख और फिक्र के साथ सहमा हुआ सा भी अंदाज था। ये मरीज होकर भी तुम किधर घूम रही हो? आराम करना चाहिए ना, और ये ट्रे उठाकर लाने की क्या ज़रूरत थी? तेज़ी से उठकर सुमन के हाथों से एक हाथ से ट्रे थामी, साथ ही संजीदगी से बोलता हुआ उसकी एक कोहनी थाम कर अपना सहारा देकर बेड की तरफ बढ़ा। आराम ही कर रही थी, ज़रा सी ट्रे लेने में कुछ नहीं होता। आहिस्ता से बोलते हुए गर्दन उठाकर उसे देखा भी। उस वक्त चेहरे पर संजीदगी ही संजीदगी छाई हुई थी।
اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ یزدان ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھ کر پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سمن اس سے کچھ انچ کے فاصلے پر بیٹھی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چھپ کر جوتے کے فیتے کھولتے ہوئے یزدان کے چہرے پر اس قدر سختی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کچھ بولے، کوئی تسلی دے یا محبت سے سنبھالے۔ اس رات کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی اور دیکھ بھی کہ ان حالات میں رہی تھی جو بیچ میں خاموشیاں لا چکا تھا۔ سمن کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یزدان بے ساختہ پکارا تو اس نے سر اٹھا کر بغل میں بیٹھی سمن کو دیکھنے کے لیے گردن گھمائی۔ وہ انگلیاں مسلتی سخت اضطرابی کیفیت میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یزدان سیدھا ہو کر بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا گال تھپکا۔ میں ٹھیک ہوں، ٹینشن مت لو۔ گال تھپکتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی مگر یہ کوشش ناکام تھی۔ جن اذیتوں میں وہ گھرا ہوا تھا اس کے احساس سے سارے جذبات زخمی ہو گئے تھے۔ سمن کا دل اور بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ اپنے گالوں پر آٹی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ٹھیک ہے نا یزدان؟ وہ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ نارمل نظر آنے کی کوشش میں وہ پھر بھی نارمل نہیں تھا۔ سمن کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے اس بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ بچے کہاں ہیں؟ اپنا ہاتھ سمن کے ہاتھوں سے کھینچ کر اس نے بچوں کا پوچھا۔ وقت کیوں اس کے لیے اتنا دردناک تھا؟ وہ ابھی ٹھیک سے اپنے بچوں کے آنے کی خوشی محسوس بھی نہیں کر پایا تھا، پھر سے حالات کے ستم نے اسے جکڑ لیا تھا۔ انور سبھی کے پاس ہے، آپ کھانا کھا لیں؟ سمن نے دھیمی آواز میں بتا کر اٹھنا چاہا تاکہ ٹرے اٹھا لیا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھاما۔ فریش ہو کر کھا لوں گا، بچوں کو یہاں بلا لو، میں فریش ہو لوں تب تک۔ اس بار وہ زبردستی مسکرانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ سمن کی کوہنی چھوڑی اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ سمن یہیں بیٹھی بس جاتے ہوئے یزدان کے پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ ادھر واش روم میں آ کر اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، اسے اپنا چہرہ ہی اجنبی لگا۔ چہرے کی ساری نرمی حالات نے پھر سے چھین لی تھی۔ بھوری آنکھوں میں بس وحشت ہی وحشت سمائی ہوئی تھی۔ یزدان نے کس کر آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی تو بس خون ہی خون نظر آنے لگا۔ اور افشین کی کھلی آنکھیں۔ یزدان نے اور بھی سختی سے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ بھینچے۔ افشین کی موت سے لے کر اب تک اس کی آنکھیں ایک بار بھی بھیگی نہیں تھی۔ اب چاہے تو رو بھی نہیں سکتا تھا۔ آنسو ایک بار پھر اس کے اندر آگ کی صورت میں جل اٹھے تھے۔ درندگی تھی جو پھر سے سر اٹھا چکی تھی، وہ ایک بار پھر کھو چکا تھا۔ افشین خانزادہ مر کر بھی جیت گئی اور وہ زندہ رہ کر پھر سے ہار گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سرخی ہی سرخی، جلن ہی جلن۔ یزدان نے تیزی سے پانی کھولا، ہاتھوں کے پیالے میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ چہرے پر پانی بھر کر مارنے لگا مگر جلن تھی جو جا ہی نہیں رہی تھی۔ جانے کتنے لمحے ویسے ہی پانی چہرے پر مارتا رہا۔ آخر تھک کر اس نے ہاتھ مار کر پانی بند کیا اور وہیں بیسن پلیٹ فارم سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سر کو دونوں گھٹنے میں چھپا لیا۔ لمحے گزرتے رہے، وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا کہ دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی۔ آ رہا ہوں۔ باہر سمن پریشان ہو رہی ہوگی یہ سوچ کر وہ تیزی سے بولتا ہوا اٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اب چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ سمن بچوں کو بیڈ پر لٹائے بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پریشان سی، دکھی سی اور سہمی ہوئی سی بھی۔ یزدان کی محبت نے اسے لتاڑا، اسے ساری خوشیاں دینے کا وعدہ کر کے وہ اسے اپنے لیے ہی پریشان کر رہا تھا۔ میں آ ہی رہا تھا، بھولے سے مسکرا کر کہتا وہ وہیں اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نگاہیں سوتے ہوئے معصوموں پر گئی، آنکھیں کھولے، دونوں ہاتھوں پیروں کو سکیڑتے پھیلاتے اس کے بچے۔ اتنی دیر میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو زبردستی کی نہیں تھی۔ یزدان وہیں کوہنی کے بل جھکا اور باری باری دونوں کے گالوں کو چھوتے ہوئے سینے میں لگی جلن پر ٹھنڈی پھوار سی پڑنے لگی۔ سچ تھا، اولاد کی محبت ہر محبت پر بھاری ہے، تبھی تو ایک آزمائش اولاد کی صورت میں رکھی گئی تھی۔ اب بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے یزدان کا ہر غم منہ چھپانے لگا۔ وہ جب بھی ان کے چہرے کو چھوتا، جب بھی ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چھوتا تو خوشی اس کے وجود میں جگہ بنانے لگتی۔ ان کے نام کیا سوچے ہیں سمی؟ ان کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ اتنی دیر سے لگاتار اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سمن اداسی سے مسکرائی۔ اس کے بچے خوش قسمت تھے مگر حالات کی ستم گری نے ان کو بھی اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ یزدان کو کچھ احساس ہوا، اس نے سر اٹھا کر گردن موڑ کر سمن کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ یزدان کے دل کو دھکا سا لگا۔ تیزی سے سیدھا ہو کر سمن کو اپنی طرف کھینچ کر سینے میں بھر لیا۔ وہ جو کب سے ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی تیزی سے رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں کیا کروں سمی؟ مجھے کچھ وقت چاہیے سنبھلنے کے لیے، اپنی اندرونی جنگ سے لڑنے کے لیے، حالات سے لڑنے کے لیے۔ اس کے سر کو تھپکتا ہوا تھکا تھکا سا بول رہا تھا۔ سمن نے سر اس کے سینے سے اٹھایا، تیزی سے آنسو صاف کیے۔ اپنی ذات سے اسے کوئی غم نہیں دے سکتی تھی، بس سچی ہمسفر بن کر اسے ہر مشکل میں تھام لینا تھا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا یزدان، اللہ آپ کو صبر دے اور اس مشکل دور سے نکالے۔ میری محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ بھیگی ہوئی بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھیں بے پناہ محبت کے احساس سے جھلملاتے پانیوں سے بھری۔ یزدان نے چہرہ بڑھا کر سمن کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ بس ایسے ہی میرے ساتھ رہنا، ہمیشہ مجھے چاہنا، آواز میں کہتے ہوئے تھکان سی اتر آئی تھی۔ سمن نے یزدان کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔
جب تک سانسیں ہیں بس آپ کی ہی ہوں۔ بڑھ کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے وہ یزدان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ یزدان کے تھکے ہوئے اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ جھکا اور سمن کی گود میں سر رکھ دیا۔ چلتی آنکھیں بند کر لیں، سمن کی انگلیوں میں اس کے بالوں کو نرمی سے سلجھانا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا دل نہ جانے کیوں سہم رہا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازے تک آ کر قدم رک گئے تھے۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ ایسا روپ کب دیکھا تھا اس کا، اسے ایسا قہر بھرا، ایسا تکلیف دہ۔ دعا نے جلدی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ دل پر حکومت کرنے والوں کی تکلیفیں محبت کیسے برداشت کرے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ایک ہاتھ سے دروازے کو دھکا دے کر اندر چلی آئی۔ اندر بس خاموشی ہی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ شاکر کہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ شاکر چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے آواز پہ تھی مگر صدائیں خالی ہی گئی تھیں۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے گہری سانسیں لیں، ٹرے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آگے بڑھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی، اندر دیکھا تو دل اور بھی دکھ سے بھر گیا۔ شاکر باتھ ٹب میں کپڑوں سمیت آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ کیسا پتھر نما سا لگ رہا تھا چہرے پر، جیسے نرمی کسی نے چھین لی تھی۔ دعا کا دل پھیل کر سکڑا۔ پہلی بار شاکر سے بے تحاشا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ شاکر، بہت ہمت کر کے اس نے ہولے سے پکارا مگر اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تک نہیں، نہ انداز بدلا۔ شاکر، ایسے کیسے بیٹھے ہو؟ خود کو ڈھارس دیتے ہوئے دعا نے چند قدم آگے بڑھائے کہ جس طرح آئی ہو ویسے ہی واپس چلی جاؤ، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھے اس قدر اجنبیت سے خرایا۔ دعا کے قدم جڑ ہوئے، ششتر سی ہوئی۔ یہ کیا ہوا کہ درمیان میں اجنبیت کا احساس دیوار بن رہا تھا؟ چند پل شل سی کھڑے گزرے، پھر وہ خود کو سنبھال کر نرمی سے بولی، اس طرح ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے اٹھو، کپڑے چینج کر کے کھانا کھا لو، پھر بعد میں چلی جاؤں گی۔ پوری بات کہہ کر اس نے سانس لی۔ بات کہہ تو دی تھی مگر ڈر اب بھی قائم تھا۔ شاکر نے یوں ہی لیٹے ہوئے آنکھیں کھولی۔ دعا نے بے ساختہ سرخ آنکھوں کی تیز چبن تپش سے نگاہ چرا لی، لیکن وہ اسے گھورتا ہوا باتھ ٹب سے اٹھا، باہر نکلا اور چند قدم چلتے ہوئے جو اس کے قریب آنے لگا، دعا کے قدم بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکے۔ وہ قدم آگے بڑھا اور دعا پیچھے دیوار سے جا لگی۔ شاکر نے دونوں ہتھیلی اس کی ارد گرد ٹیکی اور خونی نگاہ جو ہیزل بھوری آنکھوں میں گاڑی۔ میں بس کھانا دینے آئی تھی، میں جا رہی ہوں۔ وہ ایک بااعتماد لڑکی تھی لیکن سامنے موجود شخص کی آنکھیں اس قدر خوفزدہ کر رہی تھی کہ وہ ہراساں سی رہی تھی۔ شام سے لے کر اب تک جو گزرا تھا وہ شاکر سے ڈر گئی تھی۔ میری زندگی سے چلی جانے کے لیے کیا چاہیے مجھ سے؟ یہ سوال نہیں تھا، زہر تھا جو دعا کے دل میں سیدھے اتر گیا تھا۔ ان سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے بھی خود سے الگ کر دینا چاہتا تھا۔ شاکر، وہ ششتر سی اسے دیکھ رہی تھی، سہمی ہوئی نگاہوں میں شوق سا اترا تھا۔ شاکر نے ایک ہاتھ دیوار سے ہٹایا اور اسی ہاتھ سے دعا کا جبڑا جکڑ لیا۔ بولو، میری زندگی سے جانے کے عوض میں کون سی قیمت ادا کروں؟ جان دوں یا ہستی؟ وہ راحت نما آواز میں کہیں بھی نرمی نہیں تھی اور برف سی آنکھیں محبت سے خالی تھیں۔ دعا کی آنکھوں میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ میں بیوی ہوں تمہاری، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آنسو تھے کہ حلق میں پھنسے، کچھ آنکھوں سے پھوٹ پڑے اور وہ مشتعل ہو اٹھا۔ نہیں مانتا کسی رشتے کو میں، بھروسہ اٹھ گیا میرا ہر رشتے سے، آزاد ہونا چاہتا ہوں میں تم سے اور تمہیں بھی آزاد کر دوں گا۔ اسے پرے دھکیل کر وہ چلا چلا کر بولا اور دعا کے دل میں خنجر سے اتر گئے۔ کیا بس یہیں تک کا یہ سفر تھا؟ کیا محبت کے رشتے ایسے کچے تھے جو ذرا سے غم کی بارش ہوئی اور سارے رنگ اتر گئے؟ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ خوف زائل ہوا اور وہ بپھر کر آگے بڑھی۔ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی۔ مجھ سے آزاد ہونا تھا تو تب کیوں نہیں ہو گئے جب میرے دل میں اپنی محبت جگانے کی کوشش کی تھی؟ کیوں نہیں چلے گئے مجھے چھوڑ کر جب قطرہ قطرہ بن کر میری رگوں میں خون بن کر اترنا شروع ہو گئے تھے؟ کیوں میرے دل کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا؟ کیوں میری سانسوں پر اپنا نام لکھوایا اور آج کہہ رہے ہو تم کوئی رشتے کو نہیں مانتے، ہر بوجھ سے آزاد ہونا ہے تمہیں؟ شرٹ دبوچے ہوئے وہ اسے دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھی، آواز گلے میں پھنس رہی تھی مگر وہ بولتی جا رہی تھی، مجھے چھوڑ کر جانا ہے تو اپنی محبت سے بھی مجھے آزاد کرتے جاؤ۔ مجھے اتنی محبت دے کر اتنے اجنبی بننا تھا تو پھر یہ مجھے چاہا ہی کیوں؟ وہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ شاکر نے جبڑے بھینچے، شرٹ کو دبوچے ہوئے دعا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ آزاد کر دوں گا تمہیں، ہر محبت سے، ہر چاہت سے۔ اب میرا نام بھی لوگی تو بس شاکر کی نفرت تمہیں یاد رہے گی۔ وہ پتھر ہو گیا تھا، یہ پتھر بننے کی کوشش میں تھا۔ اس نے دعا کو ایک زوردار دھکا دے کر اپنا آپ چھڑا لیا تھا۔ اب یہ دھکا عمدن تھا یا سہون جو بھی تھا، اتنا زبردست تھا کہ وہ وہیں پھسل کر اسی طرح باتھ ٹب سے ٹکرا کر گری کہ دونوں گھٹنے سیدھے فرش پر پڑے اور سر پتھر پر۔ چوٹ اتنی زبردست لگی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چینخ چینخ کر رونے لگی۔ اب یہ چینخ چوٹ لگنے کی تھی یا دل پر لگی چوٹ کے زخم تھے؟ وہ رو رہی تھی اور پوری آواز سے رو رہی تھی۔ شاکر نے جبڑے بھینچے، مٹھیاں کسی اور جھٹکے سے واش روم سے نکل گیا۔ تیزی سے نکل کر ڈریسنگ تک گیا، کپڑے بدلے اور پھر ڈریسنگ سے نکلنے لگا تھا کہ واش روم سے تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز نے قدم جکڑ لیے۔ بہت چاہا کان بند کر کے دل موڑ لے مگر کچھ تو اندر تک بے بسی کا احساس تھا۔ محبت کی بیڑیاں کانٹے سے بھی نہیں کرتی، نفس پر قابو صحیح مگر دل پر نہیں رہ گیا تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولتا واش روم کی طرف بڑھا۔
وہ وہیں فرش پر کروٹ کے بل لیٹی اسی طرح رو رہی تھی۔ بھیگے فرش پر بھیگے کپڑوں سمیت شاکر کے دل کو کچھ ہوا۔ بے رحم لمحے بیتے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن غلطی ماننا کب اس نے سیکھا تھا؟ بس جبڑے تانے ہوئے روتی دعا کے قریب آ گیا۔ رونا بند کر دو ورنہ آج تمہارا گلا ہی دبا دوں گا۔ برہمی سے بولتے ہوئے ذرا سا خم ہوا دعا کا بازو جکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے سیدھا کھڑا کر دیا، مگر اس طرح کہ دعا کی چینخ نکل گئی۔ میرا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ روتے ہوئے جو ہیزل بھوری آنکھوں نے بے حد شکایتی نگاہ ڈالی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی پتھر نہ بن سکا۔ ذرا سا خم ہو کر اس نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور واش روم سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دعا اس پل میں ساکت سی ہو گئی تھی۔ چاہتے دل میں چھپائے محبت کا دریا چھپائے وہ ایک عجیب و غریب انسان تھا۔ اب تک ایسی نفرت دکھائی اور اب یہ نرمی۔ دعا رونا دھونا بھولے بس اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ ان نگاہوں سے بے نیاز بننے کی کوشش کرتا بیڈ تک آ گیا۔ پھر اسے وہیں بیڈ کے سائڈ پر بٹھا کر بہت تیزی سے وہیں پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے دعا کی دونوں بازو سیدھی کر کے جیسے ہی پینٹ کے سرے کو تھاما، وہ گھبرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں کر لوں گی۔ شاکر نے تیز چپتی ہوئی نگاہ گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ یہ ڈرامہ کسی اور کو دکھانا، درشتی سے بولتے ہوئے اس نے دعا کے ہاتھ جھٹکے اور باری باری دونوں سرے اوپر تک کھسکا دیے تھے۔ دودھیا گلابی پیروں پر گھٹنوں سے نیچے تک ہلکے نیل سے پڑ گئے تھے۔ شاکر نے ہونٹ بھینچے۔ تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ چلو لے چلتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا کہ دعا نے اس سے بھی تیزی سے اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں اس حالت میں نیچے نہیں جا سکتی، سب ویسے بھی پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں گی۔ گھبرا کر کہتے ہوئے وہ بلکہ جھپکا کر آنسو بھی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح بھی سب کو پتہ چلنا ہی ہے۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے آواز سرد سی ہی تھی۔ دعا نے پلکیں جھکا لی۔ صبح میں کوئی بہانہ بنا دوں گی، مگر اس وقت میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تم بس آئنٹمنٹ لگا دو۔ رک کر بولتے ہوئے آواز دھیمی ہی تھی۔ شاکر نے چند پل اسے گھورا۔ ایک تو تم جیسی اچھی بیویوں کا ڈرامہ ہم جیسے شوہروں کا دماغ مزید خراب کرتا ہے۔ آئنٹمنٹ لگا دو۔ اپنے انداز میں طنزیہ بڑبڑایا، نقل اتاری اور پھر سے اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف چلا گیا۔ تو وہ بس سر اٹھائے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ چوٹ کھایا ہوا تھا، اسے بھی چوٹ پہنچانی تھی، مگر بے حس نہیں تھا۔ محبت بھی کرتا تھا اور جتا بھی نہیں پاتا تھا۔ پیار پر آتا تو دل کی دنیا تباہ کر دیتا، غصے میں آتا تو جان نکال دیتا۔ تم کیا ہو شاکر؟ شاید میں کبھی بھی تمہیں سمجھ نہیں پاؤں۔ اداسی سے سوچتے ہوئے اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لی۔ بیٹھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کپڑے بدلو، خود مرہم لگاؤ اور چپ چاپ سے سو جاؤ۔ لٹھ مار آواز پر دعا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تو اس نے ہاتھ میں لیا والی باز اس کے بغل میں پھینکا، مرہم وہیں اچھالا اور مڑ کر جانے لگی کہ تم اتنے بے رحم کیسے بن سکتے ہو؟ میرا پیر ٹوٹا ہوا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جائے گا اور تم مجھے اس طرح بے بس و لاچار چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ایک ذرا سا آئنٹمنٹ نہیں لگا سکتے؟ اپنے پیچھے شکایتی آواز سن کر اس نے پلٹ کر اسے گھورا تو وہ اور مظلوم بن کر بولی، دیکھو میں چل نہیں پا رہی ہوں۔ شاکر نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا پھر بیڈ کی طرف بڑھا۔ جس طرح زبان چل رہی ہے اس طرح پاؤں بھی چلا سکتی ہو۔ سختی سے بول کر وہ وہیں اس کے قریب بستر پر بیٹھا جو دعا کے لباس کے ہاتھ لگایا۔ دعا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں یہ مت کرو، بس آئنٹمنٹ لگانے کے لیے کہا ہے۔ اب یہ تو نہیں منظور تھا کہ وہ چینج بھی کر دے۔ پیر سے تمہارے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، لباس بھیگا ہوا اور کچھ دیر میں چینج کرنے کا کہہ کر تمہیں میرا سہارا بھی چاہیے۔ پھر یہ چونچلیں مجھے مت دکھاؤ۔ طنز کے تیر برساتے ہوئے اس نے دعا کو آگ ہی لگائی۔ اب جب وہ نارمل ہو رہا تھا پھر اس سے کیا ڈر، وہیں اس کا اکھڑ تھا جس سے وہ آرام سے لڑ جھگڑ سکتی تھی۔ اب تک کتنے چونچلے تم نے میرے دیکھے ہیں جو مجھے تانے دے رہے ہو؟ میرے چونچلے تم کیا اٹھاؤ گے؟ الٹا مجھے ہی تمہارے چونچلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ برابری سے لڑتے ہوئے وہ شاکر کو گھور بھی رہی تھی۔ شاکر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ ہر دل میں لگی آگ میں اب ٹھنڈک پڑ رہی تھی۔ یہ شاید اس کے ساتھ کا اثر تھا، مگر وہ کیوں قبول کرے؟ بس اتنا بولا، چلو آج چینج کر کے ایک چونچلا اٹھا ہی لیتا ہوں، اسی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دعا کے ہاتھ ایک جھٹکے سے پرے کر دیے۔ مجھے شرم آئے گی، وہ ہلکے سے منمنائی۔ آنکھیں بند کر لینا۔ کیا نایاب مشورہ تھا۔ دعا کو غصہ آ گیا۔ پہلے میرا دل توڑو، اتنا برا کہو، پھر مجھے دھکا دو اور اب آ گئے ہو خیال رکھنے۔ لگے ہاتھ اس کی شکایت بھی اب کر دی۔ شاکر نے چند پل اسے دیکھا۔ اس وقت میرا دماغ خراب تھا، تم غلط وقت پر ٹپکی تو میں کیا کروں؟ بے نیازی سے کاندھے اچکا دیے۔ تمہاری محبت میں آئی تھی، تمہارے لیے کھانا لائی تھی اور تم نے اتنا برا سلوک کیا مجھ سے۔ یہ پہلی بار تھا کہ شکایت کرتے ہوئے آواز گیلی بھی ہوئی۔ شاکر کے دل کو کچھ ہوا مگر انداز نہ بدلا۔ محبت جتانے کے لیے بس کھلا کر موٹا کرنے والا کون سا فارمولا ہے؟ یہاں سارا دماغ خراب ہے، شوہر چوٹ کھایا ہوا ہے اور بیوی بجائے اسے ہمدردی اور محبت جتانے کے بس کھانے کی ٹرے لے کر حاضر ہو جائے اور بعد میں ایسی محبت پر موٹا ہو جائے تو چلو تون نکل جائے گا تانا سنو۔ ہولے ہولے دعا کی گردن پر چپکی گلی لٹوں کو انگلیوں سے پرے کرتے ہوئے وہ اپنے انداز میں بولتا جا رہا تھا اور دعا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس قدر مشتعل ہو رہا تھا، کس قدر اس پر بھڑکا تھا، اور اب؟ لیکن وہ کیا جانے کہ اس کی محبت کا اثر تھا۔ اس کی آمد سے لے کر باتوں نے، رونے سے لے کر درد کی برداشت کرنے نے، محبت کے شکوے سے جتانے تک نے شاکر کے اشتعال کو ختم کر دیا تھا۔ وہ جو اس قدر برا رویہ بھی برداشت کر کے اس کے قریب تھی، شاکر عباس کے زخم پر مرہم بن گئی تھی۔
اب بس ہلکی ہلکی سی جلن تھی اور وہ سامنے ٹھنڈک بن کر اس پر پھوار بن کر برس جانا چاہتی تھی۔ دعا کچھ دیر اسے منہ کھولے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ اسے ہنسی آ گئی تھی، مگر ہنسی دبا کر اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال پر رکھ دیا۔ بس ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہنا، کبھی مت بدلنا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کے بیٹے ہو، کس سے تمہارا تعلق ہے، میرے لیے تم دنیا کے سب سے بہترین مرد ہو، میرے بیسٹ شوہر ہو۔ اس کے داڑھی پر ہولے ہولے ہتھیلیاں پھیرتے ہوئے وہ اسے نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار رہی تھی۔ شاکر کی نگاہیں ہیزل بھوری آنکھوں میں اترنے لگی۔ ان آنکھوں میں تو بس اس کا ہی عکس تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ سینے میں لگی جلن کا علاج بس اب وہی بن جانے والی تھی۔ اس کی عادتیں لگ چکی تھی، اب دور جائے تو کیسے جائے؟ بے اختیار شاکر کا چہرہ جھکا اور شفاف گردن پر لب ٹکے۔ دعا نے کس کر آنکھیں بند کر لیں، گیلی گردن کی نمی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کرتا وہ سانسوں پر اس کا نام لکھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ دعا کی کلائی سے ہوتے ہوئے بازو، پھر کاندھے تک آئے، پھر سر سے آتے ہوئے جو پشت تک آ کر اس نے دعا کی پشت پر ہاتھ لے جا کر چین نیچے کر دی، وہ اس کے سینے میں سمٹنے لگی۔ دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، اتنی کہ توانا دھڑکنوں سے ملتی آہیں بھر رہی تھی۔ عذاب لمحوں کے بعد یہ گھڑی دونوں کے دل میں تلاطم برپا کرنے لگی۔ لباس کی سرسراہٹ سے دھڑکنیں شرارتیں کرنے لگی تھیں۔ ناراض تھے تو کیا پھر بھی غنیمت تھا کہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو رہے تھے، جذبات بے بس ہو رہے تھے۔ سچ ہے وہ جادوگر ہے، اور اس لمحے کی جادوئی پل میں وہ اس کے کھلے شانے پر اپنے تپتے لبوں سے کہنے لگا، سنا ہے مرد کا ہر غم عورت بھلا سکتی ہے، کیا تم آج کی رات مجھے بھی اس دردناک لمحات سے نکال سکتی ہو؟ چلتے ہوئے لبوں کو اپنے شانوں پر محسوس کرتے ہوئے دعا کی پلکیں موندنے لگی۔ وہ حاکم تھا دل کا، شوق سے اسے کھیلے، شوق سے اسے گھونٹ گھونٹ پی کر اپنے سارے زخم بھول جائے۔ دعا کے ہاتھ شاکر کے سینے پر سرسرائے اور پھر شرٹ کی بٹنوں میں انگلیاں الجھی۔ کیسا اظہار خود سپردگی تھا! شاکر نے گہری سانس لے کر گیلی گیلی نشیلی خوشبوؤں کو اپنے سینے میں اتارا اور لبوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دو وجود بستر پر ٹک گئے، ایک دوسرے کے وجود میں کھو جانے کے لیے، ایک دوسرے کے ہو جا کر پھر الگ نہ ہونے کے لیے۔ سر پر چڑھ گئی سانسوں کو مدہوشی میں ڈوب کر وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں میں اتر رہا تھا، لمحہ لمحہ اسے اپنی بےتاب شدتوں سے روبرو کروا رہا تھا۔ در و دیوار میں گرم سانسوں کی سرگوشیاں درج ہوتی خود پر ناز آتی۔ جانے وہ کون سا رات کا پہر تھا جب دعا نے آنکھیں کھول کر گھڑی دیکھی، پھر ہولے سے گردن گھمائی۔ جانے وہ سو رہا تھا یا بس سوتا بنا تھا، مگر چہرے پر اب سکون تھا۔ دعا کی نگاہیں اس کے چہرے پر طواف کرنے لگی۔ سوچا تھا دل اجازت تو دے رہا تھا، مگر کہیں وہ اس سے وحشت سے روبرو نہ کروا دے، مگر وہ سراپا محبت تھا، نفرتیں یا وحشتیں اس کے وجود میں گھر کر ہی نہیں سکتی۔ محبت کی بارش میں اس کا تن من بھگو کر وہ دعا کے ہر درد کا مداوا بن چکا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائی، نگاہیں اس کے ہر نقش کو چھوتی ہوئی ہونٹوں کے پاس گئیں۔ ہلکا سا زخم اب بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ ہولے سے اٹھی، مڑ کر ایک ہاتھ اٹھا کر تکیے کی ایک سائڈ پر پڑا ٹیوب اٹھایا۔ یہ مرہم اس نے اس کے پیروں پر لگایا تھا، ڈاکٹر بننے کی چھوٹی سی کوشش۔ دعا ہولے سے مسکرائی اور آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے مرہم انگلی پر نکالا، ہولے سے اس کے زخم پر لگایا تھا کہ مجھے مرہم کی ضرورت نہیں رہتی۔ آنکھیں بند تھی اور لبوں سے نکلا تھا، دعا کی لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی، تو پھر اس مرہم کی ضرورت ہوگی۔ وہ بے ساختہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنے نازک لب رکھ کر بوسہ لیتی پھر سیدھی ہو گئی۔ شاکر نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ تیزی سے سر تکیے پر گرا کر فوری آنکھیں بند کر کے سوتی سی بن گئی۔ شاکر نے کروٹ بدلی اور سوتی دعا کو کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ جب ڈاکٹر بیوی میرے پاس ہے تو پھر مجھے کسی اور مرہم کی کیا ضرورت؟ ایک بار پھر اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے آواز اور پھر بوجھل سی ہوئی تھی، وعدہ کرو اب کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرو گی، کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ شاکر کے کھلے سینے پر دھڑکنوں کو سنتی وہ چہرہ چھپائی ہوئی تھی۔ چھوڑ کر جانے کی گارنٹی نہیں دیتا، مگر وعدہ کہ اپنی ڈاکٹر بیوی سے ہی ہمیشہ علاج کرواؤں گا۔ اپنے سینے میں اسے سمیٹتے ہوئے وہ اور بھی بے خود سا ہوا، مگر دعا نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھیں نم سی دیکھ کر شاکر نے گرم ہونٹ ان آنکھوں پر رکھ دیے۔ کچھ مت کہو، جدائی کی بات بھی نہیں، بس اس لمحے میں کھو کر ہم دونوں اس پل کو سینے میں قید کر لیتے ہیں۔ دھیمی سرگوشی کرتے ہوئے گرم ہونٹوں نے پلکوں کی نمی کو جذب کرتے ہوئے نازک ہونٹوں تک کا سفر طے کیا، اور پھر ان ہونٹوں کو قید کر کے وہ ایک بار پھر ہر درد و غم کو بھلا کر بس ان لمحوں کو اپنے سینے میں قید کرنے لگا تھا۔ کل کا سورج اس کے لیے کیا پیغام لائے، جدائی کے زمانے کتنے لمبے ہو جائیں کیا خبر، لیکن ان لمحوں میں جو پل اس کے لیے انمول تھے وہ کھو نہیں سکتا تھا۔ رات چاہتوں کا پیرہن اوڑھ کر آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ اداسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھکی ہوئی رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ رنجیدگی کے لبادے کو ڈالے ہوئے ساکت تھی۔ نم ہوا کا گیلا گیلا جھونکا کمرے کی کھڑکی کی شیلف پر ہتھیلیاں ٹیکے دور ستاروں کے مدھم ہوتی افشاں کو دیکھتے ہوئے یزدان کے چہرے کو چھو رہی تھی، جب ایک ملائم ہاتھ کے لمس کو اپنی پشت پر حس کرتے ہوئے وہ پلٹا۔ مجھ سے کہہ کیوں نہیں دیتے یزدان، جو بھی دل میں چھپا ہے، جو بھی آپ کے غم ہے، میں خوشی خوشی اپنے سینے میں اتار لوں گی۔ کالی آنکھوں میں ہمیشہ بچنے والی محبت کا درد لیے ہوئے سمن کھڑی تھی، بھوری آنکھوں میں محبت ٹھہر دی۔ جب وہ بے قرار تھا تو اسے نیند کہاں آ سکتی تھی؟ یزدان نے گہری سانس بھری، کھلے پٹ سے کمر ٹکائی
اور دونوں ہاتھ بڑھا کر سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو گئی، اتنی قریب کہ یزدان نے ایک ہاتھ سمن کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کربناک لمحوں کی ٹوٹ کے بعد ایک سکون سا دل میں پھیلا۔ خود سے لڑتے ہوئے وحشتوں سے جنگ جیتتے ہوئے وہی تو اس کا مضبوط سہارا تھی۔ وہ اس کی ساتھی تھی، ایسے ساتھی جو ہمیشہ اس کے جلتے تڑپتے دل پر اپنی بے تحاشا محبت کا مرہم رکھنے کے لیے ہر مشکل گھڑی میں مداوا بن جاتی تھی۔ جانتی ہوں آپ کے دل میں بہت گھٹن ہے، وحشت سی بھر گئی ہے، لیکن میں ہوں نا یزدان۔ سمن نے سینے سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھ سے کہہ دیں، غم ہے تو بہا لیں، چاہے تو مجھے ہی برا بھلا کہہ لیں، قسم لے لیں ایک بھی بات کا برا نہیں مانوں گی۔ مسلسل بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کالی آنکھوں میں پیار کا اتھاہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یزدان کے ہونٹوں پر تھکی ہوئی سے مسکراہٹ ابھری، چک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر سے سمن کا سر اپنے سینے پر ٹیک دیا۔ بس میرے قریب رہو، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، سننا۔ ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی سرزمین پر بارش بن کر وہ برسنے لگی تھی، جلن بجھتی جا رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کے قریب ہوں، آپ دور ہو جاتے ہیں۔ یزدان کی شرٹ پر 2 انگلیوں سے لکیریں کھینچتے ہوئے آواز میں پیار ہی پیار تھا۔ یہ دوریاں، یہ نزدیکیاں، فاصلے، ملاپ، جدائی، ملن، ان سب کا وجود میرے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ تھوڑی سمن کے سر پر ٹیک کر آنکھیں بند کرتے ہوئے جیسے ہی کہا، سمن نے تیزی سے اس سے الگ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ کالی آنکھوں میں تڑپ صاف تھی۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں۔ فوری آنکھیں بھیگی اور یزدان نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ سیدھا کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ تھاما اور پھر وہاں رکھے کاؤچ کی طرف آ کر خود بیٹھا تھا اور سمن کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ ابھی بھیگی آنکھوں میں شکایت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے چاند چہرہ ہتھیلیوں میں بھرا۔ تم یزدان غازی خانزادہ کی بیوی ہو، اس کی جان، اس کے جیسے ہی مضبوط۔ تمہیں ہر حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کبھی قریب بھی رہ سکتا ہوں، کبھی دور بھی جا سکتا ہوں۔ کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے چہرہ بڑھا کر سمن کی پلکوں پر اٹکے ستارے اپنے ہونٹوں سے خشک کر دیے۔ آپ پھر کہیں جا رہے ہیں نا؟ سمجھدار بیوی بھی کبھی کبھی خطرناک ہو جاتی ہے۔ ہولے سے مسکراتے ہوئے اس نے بات کو مزاحیہ رنگ میں دینا چاہا، مگر سمن کا دل تو جدائی کے خیال سے ہی کانپا جا رہا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکی، بس پلکیں بھیگی اور ہونٹ لرزے۔ یزدان نے ہونٹ کھینچ لیے۔ سمن، تم بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرو گی؟ وہ جیسے بے بس سا ہوا اور سمن نے اپنے ہونٹوں پر کس کر ہتھیلی جما لی، کہیں سسکی نہ نکل جائے، اور یزدان کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ سمن، میں آلریڈی بہت ڈپریسڈ ہوں، تم میری پریشانی اور مت بڑھاؤ۔ ازلال، مما، اب یہ شاکر، سب کو لے کر میرے اندر بہت وحشت سی بھر رہا ہے۔ میں کیا کروں تم بتاؤ، میں کدھر جاؤں اپنا غم لے کر؟ غصے سے بولتے ہوئے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر دبایا تو سمن کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ناک سکیڑ کر پانی اندر اتارا، سختی سے پلکیں رگڑی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یزدان نے جو اس کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے چلے جائیں، مگر کہیں کہ جب واپس آئیں گے تو میری سوتن لے کر نہیں آئیں گے، بس میرے بن کر آئیں گے۔ ناز سے بولتے ہوئے انداز نہ روٹھا تھا۔ اسے ہر اذیت سے کھینچ لانے کے لیے وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی۔ یزدان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے، بھوری آنکھیں چہرے پر ٹھہرنے لگی۔ گلابی ہوتی گیلی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک، گلاب ہونٹ، کوئی رو کر بھی ایسے خوبصورت لگ سکتا ہے جیسے اس کی ملکہ لگتی تھی۔ یزدان کا دل اس کے سحر میں بننے لگا تھا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر سمن کی ٹھوڑی پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ یہاں لے کر کیوں آؤں گا، تم ہو نا ادھر؟ مجھے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ سمن نے اس سے بھی تیزی سے اس کے دونوں کالر جکڑ کر مضبوطی سے جکڑ لیے۔ میں جان لے لوں گی آپ کی؟ مجھے خرائی تھی کتنے زمانے بعد ولف کے ہونٹ اپنے خاص انداز میں دلکشی سے مسکرائے، بھوری آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ شوق سے؟ تمہاری جرت کے رنگ پسند ہے مجھے۔ انگوٹھے کو حرکت دے کر نچلے لب کو دبایا اور ادھر سمن کی پلکیں لرزی۔ وہ کتنی بھی ہمت والی سہی، مگر بھوری آنکھیں جب جنون چھلکائے اور اپنی گرم تپش سے پگھلانے لگے، پھر کالی آنکھیں مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ پلکیں مت جھکانا، آج یہ نظر نہ جھکے، بس مجھے دیکھو، بس مجھے محسوس کرو۔ اس نے ایک دم سے اس کی ٹھوڑی انگوٹھے اور انگلی کے بیچ جکڑ کر چہرہ اونچا کر دیا۔ گلابی سی ہوتی آنکھوں میں شرم کے ڈورے یزدان کو فی الحال ہر غم سے لے کر وقت و حالات بھلانے کے لیے کافی تھے۔ تم واقعی ساحرہ ہو، ولف تک تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ جھکتے ہوئے سمن کی ٹھوڑی پر اس نے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں رگوں میں اتر کر راحتیں دینے لگا تھا، اور اب اپنی چھوہن سے تو ہوش بلا رہی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو سمن کے چہرے پر پھیرتے ہوئے وہ اس کے قرب میں سمٹ کر سب بھول جانا چاہتا تھا، بس یاد رکھنا چاہتا تھا، سمن اور یزدان دو ذات ہو کر بھی عشق کی ایک ذات، ساری کائنات کو اپنے اندر سمیٹ کر ایک ہو جانے والی ذات۔ گرم سانسوں کی تپش سے سمن کا چہرہ جلنے لگا تھا، جنون کی بارشیں سہنے کا ابھی حوصلہ نہیں تھا۔ یزدان، بچے روم میں ہیں۔ تیزی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس نے یزدان کے ہونٹوں کی گرمی سے ہتھیلی جلائی تھی۔ بھوری آنکھوں نے کالی آنکھوں میں دیکھا۔ سمن کو اپنا بہانہ خود فضول لگا تو گڑبڑائی، وہ بچے جاگنے والے ہوں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ گھبرائی ہوئی بولی۔ یزدان نے ایک ہاتھ گردن کے پشت پر لے جا کر اسے اپنے قریب کھینچا، اتنے قریب کہ سمن کا چہرہ سانسوں کی آگ سے جل اٹھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ ولف کی شدتوں سے تم گھبرائی ہوئی ہو؟ اس کے روبرو ہوتے ہوئے سانسیں اٹک رہی ہیں۔
بولتے ہوئے وہ جھکا اور اس نے اس کی سمن کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ دشمن تھا، اس کی ناک میں جگمگاتی لونگ کی چمک کا۔ سمن نے اس بار کوئی سسکی نہیں لی، جانتی تھی ایک بھی سسکی لی تو وہ ہونٹوں میں لبوں کو قید بنا کر سسکیاں دفن کر دے گا۔ بس لب بھینچے اپنی ناک کے دشمن کو سہ رہی تھی۔ جب حد بڑھی تو میرا دم نکال دیں آپ، وہ ہولے سے چیخی اور یزدان نے مسکرا کر چہرہ اٹھایا۔ تمہاری آہیں میرا جنون ہے، اسے کیوں پابند کر رہی ہو؟ اف، سمن کے کال تپ گئے، دل کی دھڑکن بے ترتیب بھی تھی، گنگناتی ہوئی بھی، مگر باز آئی اس کی جنون کو دیکھنے سے۔ جان نکالے میری اپنی جنون سے۔ اس بار آواز غسیلی ہوئی تو یزدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جکڑا تھا، پھر اسی طرح اسے کمر سے جکڑے ہوئے کاؤچ سے اٹھا اور اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے بیڈ تک آیا۔ اسے بستر پر گرا کر وہ اس کے سارے وجود پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ کالی آنکھیں اور بھی گھبرائیں۔ یزدان، میں بیمار ہوں۔ خود کو دیکھتے یزدان کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں دبوچ کر وہ ہولے سے منمنائی، وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ اس لیے تو بس تمہارے چہرے تک پر جنون سے برسوں گا، اپنے وجود کو میری واپسی تک سجا کر رکھنا۔ ولف کی جنونیت سے ہے نا تمہیں؟ ناک سے ناک ملا کر مدہوش سانسوں سے سانسوں کی ڈوری باندھتا آواز خمار میں ڈھلی اور سمن کی سانس الجھ کر بند ہونے لگی۔ خوف سے میری جان ہی نکال دیں۔ پل پل یزدان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں کستے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بس یہی تو نہیں کر پاتا، ورنہ جتنے ستم تم نے کیے تمہیں مارنے کا حق بس مجھ کو تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ سمن نے ہٹ کر آنکھیں کھولیں، کالر پکڑ کر کھینچا اور یزدان نے جو اسے دیکھا۔ میں نے ستم کیے آپ پر، مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ آگے بولتی کہ یزدان نے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اس کے ہونٹ چٹکی میں دبوچ دیے۔ سمن کے ہونٹ گولائی میں نکل آئے۔ بہت بولتی ہو تم، اور تمہیں چپ کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے۔ چٹکی میں بھرے لبوں کو وہ اپنے ہونٹوں میں قید کر کے سانسوں سے سانسیں پروتا دوسرے ہاتھ سے اپنی شرٹ سمن کے ہاتھوں سے چھڑا چکا تھا۔ یوں اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس نے سمن کے ہر احتجاج کو ناکام کر دیا۔ لمحے لمحے سانسوں میں اتر گئی خماری کو چکتے ہوئے دھڑکنیں بس ایک ہونے کے لیے مچل رہی تھی، جب ہلکی ہلکی رونے کی آواز نے یزدان غازی خانزادہ کے سرور اور وقت میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے آہستہ سے سمن کے لبوں کو آزادی دی تھی، پھر گردن گھما کر بچوں کے کاٹ کی طرف دیکھا۔ میرے بچے ہیں نا، وہ مجھے بچائیں گے ولف کے ہر ظلم سے۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ یزدان کو اب چڑھا رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بنایا، گردن سیدھی کر کے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے چند پل اسے گھورا، پھر واپس آنے دو، میں بچوں کو شانی کے حوالے کرنے والا ہوں۔ ولف کی سزا جھیلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہے۔ بولتے ہوئے وہ سمن کے وجود سے پرے ہوا، پھر بستر سے اتر بھی گیا۔ سمن بس اس کی پشت کو منہ چڑھا کر اپنا آپ درست کرتی بستر سے اتر گئی۔ اتنی دیر میں وہ بچوں کی کاٹ تک پہنچ بھی گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک ایک بچے کو سنبھالے ہوئے ایک دوسرے سے بولتے سارے جگ کو بھولے ہوئے تھے۔ سورج آسمان کی نیلی قبا کے چمکنے لگا جب صبح کے ساعتوں میں گرم ہواؤں کی تپش کھلنے لگی۔ ایک دم سے دھوپ کی ساری لطافت کو گرم تپش نے نگل لیا۔ فضائیں ایسی گرم ہوئیں کہ ہر شے پگھلنے لگی، ہر شے جل اٹھی، سلگ اٹھی۔ ہواؤں سے لطافت دور ہوئی اور ہر زیرو میں بے چینی پھوٹنے لگی۔ کچھ ایسی بے چینی کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر بھی مکینوں کے دلوں میں بھر رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے، مگر ایک خاموشی سی تھی کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ سر جھکائے ہوئے سب سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ رات محبت کے احساس نے بھلے سمیٹ لیا تھا، مگر کل کی تلخی کے اثرات سے اب بھی سب ایک دوسرے سے نگاہ چرائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی کھنچی کھنچی فضا میں وجدان صاحب اپنے کمرے سے نکلے تھے۔ ہاں آجا، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ وجدان صاحب کی سنجیدہ آواز پر سب نے اسے گردن گھما کر ان کی طرف دیکھا، سوائے شاکر کو چھوڑ کر۔ وہ اور بھی سر جھکا چکا تھا۔ جلدی پہنچو، ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بات ختم کر کے انہوں نے موبائل جیب کے حوالے کیا اور مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے وہ سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ کوئی آ رہا ہے؟ شانی نے ان کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ وجدان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ جانے کی بہت بے چینی سے محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، واسق کو اریبہ کے ساتھ بلایا۔ جواب دے کر انہوں نے ایک نگاہ سب پر ڈالی تو دعا پر بھی نگاہ گئی۔ وہ دوپٹہ پیشانی تک کھینچ کر یوں ہی مسکرائی۔ وجدان نے گردن گھما کر شاکر کو دیکھا، پھر اپنی طرف دیکھتے یزدان کو دیکھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا سا تھا، کچھ تو کھٹک سا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے نگاہ چرائی اور پھر سعدیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کل کے مقابلے میں آج وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی، شاید خود کو سنبھال چکی تھی۔ وجدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھوں پر تھپکی دی۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا ماما جان، سب ساتھ چھوڑ بھی دیں، میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی آواز میں نرمی تھی۔ انہوں نے بس گیلی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر مغموم سا مسکرا دی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں وجی؟ ہم سب ساتھ ہیں، کوئی کسی کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ ہمارے بچے، اتنی امید لگانا بھی ٹھیک نہیں شانی، بچے اب جوان ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچے سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں۔ ایک دن ان سب کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ وہ ایک نگاہ شانی پر ڈال کر افسردگی سے مسکرائے۔ یزدان نے بس ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور شاکر نے اور بھی سختی سے لب بھینچے۔ ندامت کا بوجھ گردن پر بڑھ رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا،
میرے بارے میں یہ سوچیے کبھی مت، سب سے پہلے بولنے والا مرتضیٰ تھا۔ شانی نے پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی مگر وجدان صاحب خاموش رہے۔ یزدان نے ضبط کرتے شاکر کو دیکھا، پھر وجدان صاحب کو۔ پپا جو ہوا سو ہوا، ہم نے مل کر ایک دوسرے کی مشکلات کا سامنا کیا ہے، آج آپ اس طرح بول کر کیا ہماری محبتوں پر شک کر رہے ہیں؟ شاکر نے ہم سب سے زیادہ آپ کا احترام کیا اور کرتا رہے گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے یزدان نے شاکر کی دفاع کرتے ہوئے رات کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ شاکر نے ایک تشکر بھری نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے جھکا لی۔ مجھے شک بھی نہیں، میں اپنے بچوں سے کیا خفا ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے دونوں کوہنی میز پر ٹیکی، تھوڑی ہتھیلی پر ٹکائی اور اسی نرمی سے بولے مگر بھوری آنکھیں افسردہ تھیں۔ ہم خفا ہونے بھی نہیں دیں گے، یوں منا لیں گے، کیوں دعا انو اور سبھی؟ اس پر سمن نے بول کر ماحول میں چھائے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ تینوں اداسی سے مسکرائیں۔ اپنی بیٹیوں پر ہمیشہ مجھے فخر رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اپنے شوہروں کے ناگوار رویے بھی برداشت کرتے ہوئے میری بیٹیوں نے کبھی مجھ سے ایک بار بھی حرف شکایت نہیں کی۔ ان کی بات پر اس بار ان چاروں نے ان سے نگاہ چرائی۔ خود اس بار یزدان بھی چپ ہو گیا تھا۔ وجی بس کرے نا، اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ میرے بیٹوں کو بھگو بھگو کر مار رہے ہیں؟ اس بار شانی نے خفا ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور واسق کا کیا؟ کچھ کہتے ہوئے وہ تھمے اور اندر آتے واسق کو دیکھ کر انہوں نے شانی کو متوجہ کیا۔ اریبہ بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ بچے کو وہ لوگ شاید ملازمہ کے سپرد کر کے آئے تھے۔ یزدان نے اریبہ کو دیکھا، اپنی کرسی چھوڑی اور تیزی سے اس کی طرف آ گیا۔ اریبہ نے اپنے بھیا کو دیکھا، دل مچلا، غم کا طوفان اٹھا مگر پھر بے حسی چھا گئی۔ وہ سر جھکا گئی۔ کیسی ہو اریب؟ مگر وہ اس سے محبت سے قریب آ کر اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ ٹھیک، اس کا انداز روکھا ہی رہا تھا۔ یزدان نے محسوس کیا مگر کچھ کہا نہیں، بس اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر واسق سب کو سلام کرتا ہے خالی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یزدان نے اریبہ کو اس کے قریب بٹھایا اور پھر سے اپنی چھوڑی ہوئی نشست سنبھالی۔ سمن نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آ گیا واسق، اب ناشتہ شروع کیا جائے؟ شانی اب خفگی سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کو یہاں کس کا دل چاہ رہے؟ اداسی سے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہوئے، کھنکھار کر گلا صاف کیا اور شاکر کی طرف دیکھا۔ تو شاکر صاحب، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اجلال سے تمہاری ماں کا نکاح ہوا تھا، تم اس کی لیگل اولاد ہو۔ انہوں نے جیسی اپنی بات مکمل کی باقی سب بس چونکے، مگر واسق اور اریبہ کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ خود شاکر جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سعدیہ بیگم نے کرب سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وجدان نے گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ ماما جان اس نکاح کی گواہ ہیں، ان کے پاس نکاح کے کاغذات بھی ہیں، انشاءاللہ حویلی سے آ جائیں تو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح تم اجلال کے لیگل بیٹے ہو، اس کی جائیداد کے وارث۔ ماما جان نے کل رات فیصلہ کر لیا ہے، وہ اپنی اور اجلال کی طرف کی ساری جائیداد تمہارے نام کر دے گی۔ اب یہ تم ان کا کفارہ کہو یا غلطی کا اصالہ، مگر میں صرف تم سے ایک بات کہوں گا۔ انہوں نے اپنی بات میں توقف دیا، باری باری سب کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر بولنا شروع ہوئے۔ مما جان نے بھلے یہ غلطی کی تھی مگر میں ایک طرح سے انہیں ٹھیک ہی کہوں گا، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتی تو کیا تمہیں منظور ہوتا اجلال کی ایک اور ناجائز اولاد کہلانا؟ بہت کڑوی حقیقت تھی۔ شاکر کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، وہاں موجود ہر افراد کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، ہر چہرے پر شوق سا تھا۔ اریبہ، انہوں نے اس بار شل سی بیٹھی اریبہ کو پکارا، شاکر تمہارا بھائی ہے، اجلال کی اولاد، تمہارا بڑا بھائی، اور انہوں نے ایک دم سے نصر کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، کل رات سے ہوتے انکشافات اس کے حواس بھی اڑائے ہوئے تھے۔ ایک طرح سے نصر بھی تمہارا بھائی ہے، نصر افشین اور خلیل کا بیٹا ہے۔ اس بار انہوں نے نصر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر وجدان صاحب کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ آج وہ سارے راز کھول کر سب کی زبان گنگ کر دینا چاہتے تھے۔ نصر وہ بریسلٹ افشین کا تھا، مجھ سے انتقام لینے کے لیے اس نے خلیل سے نکاح کیا تھا۔ ماما جان بتائیں کیا کہا تھا افشین نے آپ سے؟ سرد آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے شکستہ سے سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے سرد آ بھر کر کہنا شروع کیا، جب سب وجدان سے شانی کو چھین نہیں پائے تو انہوں نے دھیرے دھیرے وہ ماضی دہرا دیا جو ماضی افشین کے دل کا داغ تھا، اور اس داغ کے اثر سے یہاں موجود ہر افراد زخم ہو رہا تھا۔ کیا کیا کھیل نہیں کھیلے گئے ہیں ان کے ساتھ، کیا کیا نہیں سہا ہے انہوں نے۔ اریبہ کو پہلی بار اپنی ماں باپ سے نفرت ہوئی۔ تیزی سے بھیگتی ہوئی آنکھیں نصر کی طرف اٹھیں، اس کی معصوم صورت کو دیکھتے ہوئے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے کہ واسق نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی تھی۔ وہ خود شاکڈ تھا مگر کس طرح خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ نصر، میں تم سے ضرور شرمندہ ہوں، ساری زندگی میرے سینے پر تمہیں لے کر بوجھ رہے گا۔ وجدان صاحب کی آواز میں دکھ ہی دکھ جھلک رہے تھے۔ نصر نے بس بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ کچھ کہنے کے قابل تھا ہی نہیں وہ۔ انم نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم مرتضیٰ؟ وہ اس بار اپنے دل کو سنبھال کر مرتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ پہلی بار مرتضیٰ کا چہرہ سفید پڑا، کیا اب اس کی ذات بھی بکھر جائے گی؟ اس بار شانی کا دل بھی لرزا۔ پاپا اب بس کر دیں، خدا را اب بس کر دیں۔ یزدان نے جیسے اس بار ان سے التجا کی مگر وہ فیصلہ کر چکے تھے، مستقبل میں ایک بار پھر کوئی دوسرا سوالی بن کر ان کے گریبان تھامے، کوئی انہیں پھر سے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ وہ ہر حقیقت کو فاش کر دینا چاہتے تھے، وہ ساری حقیقت جو ان کے سینے پر پتھر کی طرح رکھی ہوئی تھی۔ میں آج اپنے سینے پر دبا بوجھ آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل مر گیا اور پھر میری اولاد مجھ سے میری قبر پر آ کر اپنے سوالوں کے جواب مانگے، مجھے قصوروار ٹھہرائے، میں اس غم کو بوجھ سے آزاد ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے سختی سے کہہ کر پھر سے شانی کی طرف دیکھا. ان کا چہرہ فک ہو رہا تھا. پپا پلیز مت کریں گے. خاموش ہو جاؤ یزدان. اس گھر کا بڑا میں ہوں اور مجھے بھی حق ہے تم سب کے بارے میں فیصلہ کرنے کا. تمہیں سارے اختیار دے دیے تو اس کا مطلب نہیں کہ میں بس خاموش تماشائی بنا رہوں. ہر بار وجدان کے سامنے سب اپنے اپنے غم لے کر کھڑے ہو جائیں اور وجدان یہ سوچے کہ کیا تھی میری خطا، بس اتنی کہ اس نے محبت کا سر بلند کرنا چاہا. وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس سے غصے سے مخاطب بولے تھے. یزدان نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے. جو طوفان اتنے سالوں سے تھما تھا اسے روکے تو کیسے روکے. میں آج تم سب کو تمہاری حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں. کل پھر کوئی اٹھے، کوئی اسے چوٹ دے. وجدان غازی خانزادہ بار بار اپنے اندر کی پدری محبت کو زخمی ہوتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتا. وہ حتمی فیصلہ کر چکے تھے. یزدان نے کرسی چھوڑی اور تیزی سے ان کا بازو تھام کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی. پپا آپ اندر چلیں، میں سنبھال لوں گا سب. میں ان سب کو اس طرح سمجھاؤں گا اب کوئی آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. وہ منت و سماجت کرتا انہیں بس روک دینا چاہتا تھا. اس کی نگاہیں مرتضیٰ اور شانی کے چہرے پر گزرتی قیامت سے تڑپ کر ان سے فریاد کر رہی تھی، مگر وجدان نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو کھینچ لیا. کرسی بھینچے پیچھے کھسکا کر کھڑے ہوئے. اور کتنے دن سنبھالو گے سب کو؟ اور کتنے دن سب سنبھالنے کی کوشش میں اپنی بیوی بچوں کو بھی ہر خواہش سے محروم کرو گے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، اور تم ہمیشہ ان سب کے لیے اپنی خوشی سے منہ پھیر لیتے ہو. یہ سلسلہ کب تک چلے گا یزدان، کب تک؟ افشین کی اولاد ہونے کا قصاص صرف تم کیوں دو؟ وہ جیسے آج پھٹ پڑے تھے، سب ایسے ہو گئے تھے جیسے کسی میں جان ہی نہیں بچی ہو، بس سانسیں چل رہی تھی. پپا یزدان ملتجی سا ہوا. اب ایک لفظ نہیں اور ایک لفظ نہیں. یہ مت بھولو میں تمہارا باپ ہوں، فیصلہ لینے کا حق مجھے بھی حاصل ہے. انہوں نے اس بار انگلی اٹھا کر اس قدر برہمی سے کہا کہ یزدان ایک دم سے چپ ہو گیا. وہ جھٹکے سے شانی کی طرف مڑے. اور تم شانی؟ ان کی آنکھوں میں دکھتی وحشت نے شانی کے دل میں قیامت سی ڈھائی تھی. ایک بات بتاؤ شانی، کبھی میری محبت میں تم نے کوئی کمی دیکھی؟ کبھی میری نگاہوں میں تم نے خود کو قصوروار قرار پایا؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں میں تمہیں دیکھتے ہوئے یہ احساس گزرا کہ تم میری بیوی رہنے کے لائق نہیں رہ گئی تھی؟ وہ درد سے بہہ جانا چاہتی تھی. وجدان کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ اب کہاں پیدا ہو، لیکن تم نے اس بچے کی آمد کا سنتے ہی میری ساری محبت، ساری محنت کی دھجیاں بکھیر دیں. تمہیں بس اجلال کا ظلم یاد رہ گیا، وجدان کا مرہم نہیں. وہ وجدان جس کی نگاہ میں تم پاک تھی، معصوم تھی، تو اس کی نگاہ میں آنے والا بچہ کیوں کر گناہگار ٹھہر جاتا؟ ان کی آواز کے درد نے شانی کے دل کو پارا پارا کر دیا تھا، پارا پارا کرنا شروع کر دیا. لہو رس رہا تھا، سب کچھ دھندلا ہو رہا تھا، سانس ساکن تھی اور صدائیں گم. بس وجدان کی آواز تھی جو فضا میں گھلتی نوحہ کنا تھی. اور تم بتاؤ مرتضیٰ، کبھی تم نے یہ احساس پایا کہ میں نے یزدان یا دعا جیسا پیار تمہیں نہیں دیا ہو؟ کبھی میری آنکھوں میں تم نے محبت کی کوئی کمی پائی ہو؟ ساری زندگی میں نے بس تمہیں اپنا بیٹا سمجھا، اپنا بیٹا. لیکن تم بتاؤ، کیا یہ راز جان لینے کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھو گے؟ انہوں نے جو سوال کیا، مرتضیٰ کی آنکھوں سے بس قطرے قطرے بن کر اس کا غم بہے تھے. وجدان سر جھٹک کر زخمی سا ہنسا. ہاں تم بدل جاتے، تم سب بدل جاؤ گے. وجدان کی محبتوں کو ٹھکرا کر تم سب بس اپنے اپنے غم میں مبتلا ہو جاؤ گے. تم سب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وجدان کے دل میں کتنے زخم لگے ہیں. وہ سر جھٹک کر زخمی سا مسکرائے، پھر سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ درد بڑا دردناک ہے، بڑا زخم ڈالتا ہے، مگر تم سب سے پوچھتا ہوں، ان سب میں کیا قصور ہے اس لڑکی کا جسے زبردستی کا تعلقات استوار کیا جائے؟ کیا دوش ہے اس بچے کا جو دنیا میں بے گناہ پیدا ہوا ہو؟ اور کیا قصور ہے اس باپ کا جو ایک عمر رائے گاہ گزار کیا تم سب کی پرورش کرتے ہوئے؟ کیا اس کا بس اتنا قصور ہے کہ اس نے محبت کو سربلند کرنا چاہا؟ اس نے عشق کی ایسی کہانی لکھنی چاہی جس میں بس سچائی ہی سچائی تھی. وہ ایک ایک سے پوچھ رہے تھے اور ان سب کے سر جھک گئے تھے. محبت کی اس کہانی میں وہی تو سربلند رہے اور وہ سب پست. تم سب کو بے لوث چاہا، محبت میں کمی نہیں کی، مگر میں بھول گیا تھا میں سب ہو سکتا ہوں مگر ان سب کا سگا باپ نہیں. ایک دن یہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے، میری محبت کو قدموں تلے رون دیں گے، لیکن مجھ میں اب حوصلہ نہیں. میں سچ میں ٹوٹ گیا ہوں. تم سب نے مل کر مجھے توڑ دیا. مجھے غرور تھا اپنی اولادوں پر، اپنے سپاہیوں پر، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا ایک دن میرا یہ غرور میرے سپاہی ہی قدموں تلے رون دیں گے. وہ بول رہے تھے اور کسی کی ہمت بھی نہیں تھی کہ بڑھ کر اپنی صفائی بھی دے دے. ہر چہرہ بھیگ رہا تھا، ہر آنکھ جھکی ہوئی تھی. میں آج سے تم سب کو آزاد کرتا ہوں. جس کا جو دل چاہے جہاں چلا جائے، تم سب یہاں سے جا سکتے ہو، کیونکہ میں آج سے کسی کا باس نہیں ہوں، کسی کا سرپرست نہیں. لیکن وہ ذرا دیر کے لیے تھمے. ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بیٹیاں تم سب کے ساتھ تم سب کے وحشیانہ سلوک کو سہنے کے لیے جائیں. جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے. میری بیٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں. اب بھی وجدان غازی خانزادہ میں اتنی ہمت و طاقت ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنی ماں کی حفاظت کر سکے. باقی کا فیصلہ تم سب پر چھوڑا. اپنا فیصلہ سنا کر انہوں نے سر جھکا کر بیٹھی شانی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس سے بھی تیزی سے باہر کی جانب نکلتے چلے گئے تھے، اپنے پیچھے ہولناک خاموشی چھوڑ کر. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.